ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں جانیں گے کہ آیا آج ان کا نام اتنا مشہور ہو چکا ہے۔ کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہو، کسی نے چیک کرنا ہو، اسپیشلی نوجوان، ان کو کوئی بھی اسلامی مسئلہ درکار ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پر یہی سرچ کرتے ہیں، فلاں مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی کہ ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ برانڈ راتوں رات ایک دن میں 2 دن میں بن چکا ہے یا کتنے سالوں کی محنت ہے، اور اس محنت کے دوران چونکہ اسلام کا راستہ تھا، اور اسلام کا راستہ بڑا ہی مشکل راستہ ہوتا ہے، ان کو کتنی دشواریاں پیش۔ آپ کی بات کراتا ہوں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ علی بھائی، کافی سارے نوجوان ایون کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، یا کوئی ایسے بھی ہیں جو فالورز نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں آپ کو، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ تاریخی نہیں ہے کہ علی مرزا کہاں سے سٹارٹ ہوا، کس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، کس سیکٹ کو چینج کیا، پھر کہاں پر گئے، یہ تبدیلی ساری یوں سمجھ ایک طرح کی ان کی زندگی میں ایولیوشن کیسے ہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں، کون سے گھرانے میں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جی، جہاں تک میرا یہ دینی کیریئر ہے، اس کا تعلق ہے، تو یہ تو ماحول گھر سے ہی ملا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی میں ایک اسٹرانج قسم کی بریلوی فیملی میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور بچپن ہی میں آپ سمجھ لیں ٹین ایج کے اندر ہی مولانا الیاس قادری صاحب کی جو دعوت اسلامی ہے اس کے ساتھ تعلق بن گیا۔ اس کی وجہ سے دین کا شغف اپنی آپ سمجھ لیں میٹرک کی عمر میں آ چکا تھا، اس حوالے سے کہ دین پہ چلنا ہے۔ پھر نماز کی بھی ترغیب گھر سے ملی، والد صاحب بھی 5 وقت نماز پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن اصل میں جو آج مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے پہلی دفعہ پبلکلی درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، لیکچرز دینے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ جو کتاب ان کی فضان سنت ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ 1994 میں پہلی دفعہ جب ہمارا ایک تبلیغی قافلہ، جسے مدنی قافلہ کہتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے اسے جماعت کہتے ہیں، وہ قریبی ایک گاؤں میں گئی، تو وہاں جمعے والے دن عصر کے بعد مجھے بسم اللہ کے فضائل کے اوپر چھوٹا سا ایک لیکچر دینا تھا 5 منٹ کا، وہ میں نے تیاری کر کے دیا جو کچھ بھی مجھے پتا تھا۔ یہ میری ابتدا تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ٹین ایج چل رہی ہے؟ جی، ٹین ایج۔ اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ وہاں پہ بھی میں نے اپنی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی، تعلیم میں بھی میں الحمدللہ ٹاپرز میں رہا ہوں ہمیشہ۔ پیرلل میں وہاں پہ بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے جو ہے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی، تو ٹیکسلا کے ساتھ ہی ایک سمجھ لیں ایک اس کے ساتھ جڑواں شہر ہے واکینٹ، وہ دعوت اسلامی کا گڑھ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی آنا جانا رہتا تھا۔ 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا۔ قادری صاحب۔ ہاں جی، قادری صاحب۔ اس وقت وہ ابھی درس نظامی بھی انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، وہ صرف مبلغ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درس نظامی انہوں نے بعد میں کیا، لیکن اچھے مبلغ تھے، دین کا شوق تھا، تو ان کی صحبت بھی اعتکاف میں میسر آئی۔ پھر کرتے کرتے جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور پریکٹیکل لائف میں آئے، پھر پہلا شوق لگا کہ دعوت اسلامی میں ایک اختلاف ابھرا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں دعوت اسلامی سے الگ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ سوچنا شروع کیا کہ جن لوگوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ یعنی کہ ان کا آپس کا اپنا اختلاف تھا؟ جی، آپس کا نہیں، آپس کا اختلاف۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے پھر آپ کسی ایک طرف تو ہوتے ہیں نا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو الیاس قادری صاحب کے جو یہاں پہ کشمیر اور کے پی اور پنجاب تینوں صوبوں کے جو مشترکہ نگران تھے حاجی ابراہیم قادری صاحب، ہاں جی، ان کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا تھا، ہم نے ان کا کریکٹر بھی آبزرو کیا تھا۔ الیاس قادری صاحب کا تو صرف سنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ الیاس قادری صاحب ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم الگ ہوئے، یعنی باپا جانی۔ ٹھیک۔ اور اسی دوران پھر میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں۔ ٹھیک۔ تو پھر میں اس طرح کی جو جماعت والا معاملہ ہے اس سے کٹ آف ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پیرلل میں جہاں پر آفس کی طرف سے میری یعنی رہائش تھی،
وہاں پہ قریبی ایک مسجد تھی G10-4 کے اندر، اس کے اندر میں نے درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، بریلویت فرقے کے پلیٹ فارم سے، لیکن کسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے نہیں. ٹھیک. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی. ٹھیک ہے. اور اسی دوران تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعارف ہوا. ٹھیک ہے. اور 2007 میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی گولڈا میں. گولڈا وہاں سے قریب تھا. جی جی. ان کی کچھ کتابیں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، تھوڑا دماغ کھلا. اور پھر 2007 کے اینڈ پہ اور 2008 کے سٹارٹ، یہ وہ پورشن تھا جس میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف ہوا، ان کی بیان القرآن بھی سننی شروع کی. جی جاب کے دوران، یہ سب کچھ جاب کے دوران. ظاہر ہے جاب سے جب ہم فارغ ہوتے تھے تو میری فیملی تو وہاں پہ نہیں تھی، وہ تو جیل میں تھی، تو میں پارٹ ٹائم یہ دین کے ساتھ ہی شغف تھا نا. ٹھیک ہے. اور یہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا رہا. اشفاق احمد صاحب سے تعارف ہوا، ان کا وہ ڈرامہ من چلے کا سودا، وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف میں. تو یعنی ایک صوفیانہ جو دین کی تعبیر ہے، اس کے پیچھے میں پڑ گیا. اور اسی دوران پروفیسر احمد اختر صاحب سے بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا، جو گجر خان والے ہیں. 7-8 سال ان کے ساتھ بھی، 2001 سے لے کے 8 تک آلموسٹ یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے. اور 2007 نومبر میں جو تبلیغی جماعت کا رائیونڈ والا اجتماع تھا، میں اس میں بھی گیا تھا. ٹھیک. اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیرلل میں چل رہی تھی. صرف ایک اہل حدیث مکتب ایسا تھا جسے میں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا. ٹھیک. وہ میں نے 2008 میں پھر انہیں بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. ٹھیک. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بکش اعتبار سے سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث ہیں. ٹھیک. اور یہ بڑا میرے لیے اسٹانشنگ لمحہ تھا کہ جس فرقے کو میں قادیانیوں کی طرح کافر اور گمراہ سمجھتا تھا، وہ مجھے باقیوں سے بہتر نظر آنا شروع ہو گئے جب میں نے قرآن، بخاری، مسلم کو پڑھنا شروع کیا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اہل حدیث حق پہ ہوتے ہیں، یعنی توحید کی جھلک، توحید کی وجہ سے بھی، نماز بھی سنت کے مطابق بھی. میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بات کی. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مانے کہ جی قرآن و سنت کے سب سے قریب اہل حدیث ہیں. وہ خود بھی مانے کہ نماز کا طریقہ بھی رفع الیدین کے ساتھ ہے. اب نماز تو بیسک چیز تھی، اور توحید تو آپ 24 کیرٹ سونا ہے. اہل حدیث کی توحید زیرو کمپرومائز ہے اس میں. تو یہ میرے لیے ایک بڑا تھا. لیکن مجھے اہل حدیث کی کچھ خرابیوں کا بھی آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. ایک یزید کے ایشو کے اوپر، طلاق کے ایشو کے اوپر، چوتھے دن قربانی، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا، اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے. اس طرح کے کافی سارے ایشوز. میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے پھر اہل حدیث میں استاد ایسے ملے جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے خود بھی اہل حدیث سے تنگ تھے. وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب. اچھا علی بھائی، یہ تھوڑا سا بات یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی یا صرف پڑھتے گئے؟ نہیں، کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی، لیکن یہ جو کنورژن ہو رہی تھی نا، یہ اسٹرانچ نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب تک میں بریلوی تھا، میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ کو کافر سمجھتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب بریلویت ہی غلط نکل آئی نا، پھر میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو پھر سارے غلط نکل سکتے ہیں. تو بھائی اب سارے ٹھیک ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمان ہیں، کسی کو کہیں غلطی لگی ہے، کسی کو کہیں. تو میرا یہ سافٹ ویئر جو ہے نا نارملائز ہو گیا. یعنی میں جب بریلوی تھا نا، تو جتنی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا نا، اہل حدیث میں آگے میں نے بریلویوں سے وہ نفرت نہیں کی. میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. یہ سافٹ کارنر دینی تعلیم کا تھا یا یونیورسٹی کی تھا؟ یہ میں سارا کریڈٹ 99% اگر دوں گا تو یونیورسٹی کی تعلیم کو دوں گا. دین کے کیریئر میں تو آپ جو ہے وہ ماسٹر بن کے نکلتے ہیں، دہشت گرد بن کے نکلتے. تو یہ سارے کا سارا سافٹ میری دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. کیونکہ ظاہر دین میں تو آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی. دین کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ فرقہ جنتی ہے، مخالفین سارے کافر ہیں، جہنمی ہیں. تو دین میں سے کہاں سے یہ بات نکلنی ہے؟ ایسے ہی. ہاں جی. ساتھ میں علی بھائی یہ بتائیں، داڑھی وغیرہ شروع میں ہی رکھی ہوئی تھی آپ نے یا؟ جی داڑھی تو میں نے، یعنی میری سچی داڑھی ہے. ٹھیک ہے. داڑھی میری نکلی ہے جا کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی فائنل ایئر میں جا کے. داڑھی لیٹ نکلی ہے میری. ٹھیک. یعنی پھر کاٹی وغیرہ آپ نے نہیں ظاہر ہے کہ نہیں. میں تو یعنی پہلے بھی نکلا تھی تو میں نے نہیں کاٹنی تھی. یعنی داڑھی کی تو میں نیت میٹرک لیول پہ ہی کر لی تھی کہ ظاہر ایک مذہبی تھا. جس فرقے میں کنورٹ آپ ہوتے گئے صاحب، ظاہر ہے پھر بندے کو نا سوسائٹی کا، معاشرے کا، گھر کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اسپیشلی جی 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 بریلوی فیملی تو ماتی ہوئی. توبہ 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 جی، مشکل وقت دیکھا ہے. ان تمام معاملات کو کیسے فیس کیا وہ بتائیں. بس فیس کیا ہے جی. ظاہر ہے کہ اب جب یہ طے کر لیا کہ آخرت بنانی ہے، ٹھیک، تو پھر آپ نے فیس تو کرنا ہے. ظاہر ہے فیملی کی طرف سے پریشر تو آتا ہے. ٹھیک. تو میں چونکہ شروع سے میری بڑی طبیعت ایکسٹروورٹ قسم کی ہے، میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یعنی جب میں بریلوی بھی تھا نا تو ایک کٹر تھا اور میں سمجھتا تھا یہ اس طرح ہے. تو جب مجھے یہ حق کی آواز پتہ چلی، ویسے ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس
حق کی آواز سننے کے بعد نا بزدل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس میں میری تربیت کا بھی اثر ہے. میں کہتا ہوں یار سب سے محبت کرو, لیکن میں خود ایسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں بالکل بیک فٹ پہ نہیں گیا. ہر آنے والا دن میں فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہوں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں حق قبول کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ نہیں گیا. ٹھیک ہے. چڑھ دوڑوں ساروں کے اوپر. میں نے کہا دیکھی جائے گی جو بھی ہے, میں نے یہ اپنے تک نہیں رکھنا, میں نے ہر بندے کو بتانا ہے. اور اس میں میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر ضرور کروں گا, مولانا اسحاق صاحب کا. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی 23 مارچ 2012 کو. اہل حدیث, لیکن وہ بھی میری طرح کے ہی اہل حدیث تھے, یعنی وہاں ان کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور ایک فرقہ واریت سے کافی حد تک نکلے ہوئے تھے. مولانا اسحاق صاحب سے جو میں نے سب سے بڑی بات سیکھی نا وہ یہ تھی کہ آپ جس سے بھی اختلاف رائے رکھیں آپ نے اسے کافر نہیں کہنا. ٹھیک. اور نماز آپ نے سب کے پیچھے پڑھنی ہے. ٹھیک. اختلاف رائے کو اختلاف رکھنا ہے, اس مخالفت کو اس اینڈ پہ نہیں لے کے جانا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب 23 مارچ کی ان دنوں چھٹی ہوتی تھی یوم پاکستان کی. 2012 کو جمعے کے دن 2012 میں 23 مارچ آیا تھا. 2013 میں ڈیتھ ہو گئی مولانا اسحاق صاحب کی 28 اگست کو رحمہ اللہ تعالی. تو میری وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے. ہم نے پہلے ہی ان سے ٹائم لیا تھا, بلکہ انہوں نے فون کر کے بلوایا تھا مجھے, اور پھر اچھا موقع, ہم موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد سے گئے اور ان سے ملاقات کی. میں نے انٹرویو بھی 40 کوسچنز کے ساتھ ریکارڈ کیے, وہ وہی والی ویڈیو. ہاں جی, وہ دیکھی ہوئی ہے آپ نے. جب میں واپس آیا نا تو میرے ساتھ جو میرے باقی دوست تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو کیسا پایا اور کیا آج آپ نے لرن کیا. میں نے کہا جی میرا ایک عقدہ وہ مولانا اسحاق صاحب نے حل کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ سارے فرقے ساری گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہیں اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے. یہ وہ میرا مسئلہ ہے جو میں پریکٹیکلی تو اس پہ عمل کر رہا تھا لیکن ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں تھا. ظاہر اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی مشرک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ میرا مسئلہ علمی دلائل کے ساتھ انہوں نے حل کیا. میں نے اس میں ایک ٹاپک ان سے ڈسکس بھی یہ کیا, پھر میری آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں, کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق. یہ میرا عقدہ انہوں نے حل کیا, یہ میری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا, میں اپنے بدترین مخالفین کے بارے میں بھی ایک رتی برابر بھی میرے دل میں ایسی نفرت نہیں آتی کہ میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ دنیاوی اعتبار سے پولیٹیکلی میری بہت بڑی کمزوری ہے, حالانکہ میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں, لیکن یہ اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود یہ میرا جو نرمی والا رویہ ہے نا, یہ میرے پہ اتنا حاوی ہے کہ میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں اس کی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. علمی اختلاف جتنا بھی کروں میرے سامنے آ جائے, میں نماز بھی ان کے پیچھے پڑھوں گا, میں ان کی 10 بوسی بھی کر لوں گا, اور اندر سے میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. میری کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جہنم میں جائے. یعنی اس معاملے میں یہ کہہ لیں کہ آپ کا نام بھی علی ہے تو ہاں علی والا حوصلہ ہے, ہاں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علی, لیکن میں یاد رکھوں میرے اندر چلاکی اور ہوشیاری بنو بھیا سے بھی زیادہ ہے. ہاں وہ اس لیے ہے کہ میں اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن میں کسی کو اپنے نزدیک نہیں لگنے دیتا. حضرت علی تو اس معاملے میں بھی کمپرومائز کرتے تھے نا, ادھر میری زیرو ٹالرنس ہے. مولویوں یاد رکھنا, بالکل میں ٹھوک کے رکھاں گا. جی علی بھائی, ایک تو یہ ہو گیا نا معاشرے کا دباؤ وغیرہ. اب یہ بتائیے انہی وقتوں میں, ابھی ہم صرف فرقوں میں بیٹھے ہیں, ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ فرقے آپ بدلتے رہے, مخالف لوگوں کی بات بتا دی, لیکن بندے کا ساتھی ہوتا ہے, ساتھ دینے والا, جو تسلی دیتا ہے, تھپکی دیتا ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, لگا رہے, اللہ بھی نہ لیتے پیچھے, یہ بندہ بھی نہ لے کافی ہے. وہ کون سی؟ مجھے کبھی بھی کسی سے تھپکی کی خواہش نہیں رہی, آج بھی نہیں ہے. لیکن اگر میں تھپکیوں والا ہوتا نا میرے بھائی, تو یہ میں اتنا بڑا کام چلا ہی نہیں سکتا تھا. مجھے تھپکی صرف اللہ کی ہے جی. اگر کوئی مجھے دیتا بھی رہا ہے نا, تو میرے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی کہ میں اس کو ذکر بھی کروں, کیونکہ میں نے کبھی تھپکی کو تھپکی سمجھے ہی نہیں. مجھے ڈرایا ہے تو ہے لوگوں نے, تھپکی دینے والا مجھے کوئی اکا دکا لیول پہ ملا تو وقتی تھپکی تھی, دلیری کسی نے نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا خطرناک بلکہ خطرے ناک ہے کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ زیادہ کتنی کو دلیری دے لے گا, وہ خود بزدل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا اس معاملے میں کہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی دلیری دینے والے, ہمیں دلیری دینے والے خود بھی بزدل تھے. وہ دلیری بھی اوپر سے ہمارا دل رکھنے کے لیے ضرور دیتے رہے, اندر سے وہ بھی بزدل تھے. میں بالکل اس معاملے میں کہتا ہوں کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں.
ٹھیک ہے. اگر مرنا ہی ہے تو دنیا سے ایگزٹ شہادت کے ذریعے ہو. اچھا میں ایک اور اپنے استاد کا ذکر، ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، اہل تشیع سے تھے. 2010 میں میرا ان سے بھی تعارف ہوا، اس کی وجہ سے میں شیعہ کو بھی بڑے کلوز سے میں نے آبزرو کیا اور کرٹیکلی دیکھا کہ ان کو کہاں پہ غلطی لگی ہے اور کہاں پہ ان کا سٹانس درست ہے. اس وجہ سے میں یہ اللہ کے فضل سے دعویٰ کرتا ہوں اس وقت انٹرنیشنل سپیکرز میں میرے سوا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جسے تمام مکاتب فکر کا نالج ہو اور وہ بڑا صحیح طریقے سے ان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہو اور اس کے باوجود سب سے محبت کرتا ہو، مسلمان بھی سمجھتا ہو. میں شیعہ کی مسجد میں بھی گیا ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں کے ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں ہاتھ کھول کے نہیں پڑھ رہا کہ لوگ اسے رافضی نہ کہنا شروع کر دیں. کھول کے بھی پڑھی، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی. ٹھیک. آخری کنورژن شیعہ فرقے میں تھا؟ نہیں، وہ کنورژن نہیں تھا. وہ نہیں تھا. کنورژن میرا آخری جو ہوا ہے نا وہ فرقہ اہل حدیث میں ہی ہوا. ٹھیک. لیکن وہ کنورژن بھی سافٹ تھا. میں اس وقت بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا میں کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہوں. اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں. ٹھیک. لیکن میں اہل حدیث کو وہابی ازم کو ایک گالی سمجھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ چونکہ تبلیغ میں ساتھ ساتھ کر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس طریقے سے آپ قرآن و سنت کی تبلیغ نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں جب اہل حدیث کا بھیانک چہرہ میرے سامنے آیا تو مجھے پتا چلا کہ اہل حدیث جو دنیا میں ان کے ساتھ اتنی ذلت ہو رہی ہے اور لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس میں اس فرقے کا اپنا قصور ہے کہ یہ بھی ایک کلٹ بن چکا ہے. تو اہل حدیث سے میں اتنی محبت رکھنے کے باوجود آج بھی میں ان کو باقی فرقوں سے بہتر سمجھنے کے باوجود سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ان کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں کہ جب تک وہ اسے اوور کم نہیں کرتے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہی ہے ابھی اس وقت. ٹھیک. علی بھائی، جب اب فرقے ختم ہو گئے، اب علی مرزا نے سوچا کہ اپنا علیحدہ یعنی کہ ایک علیحدہ پلیٹ فارم سے کتابوں کا علم لوگوں تک پہنچائے. اسے فرقہ تو نہیں کہتے کیونکہ آپ خود نہیں کہتے. جی ظاہر ہے، میں کہتا بھی نہیں ہوں. ہاں، اگر میں اور میں نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی، میں نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں. یہ کام آپ نے شروع کیا، وہ پہلا دن کون سی تاریخ کیا تھی؟ ہاں، جو کام میں نے پریکٹیکلی شروع کیا. برملہ آپ نے کہا. ہاں جی، برملہ. کسی فرقے میں نہیں ہوں. ہاں جی، ویسے تو میں نے 2008 کے اندر سٹارٹ میں لیکچرز شروع کر دیے تھے. ٹھیک. لیکن آپ تحویل قبلہ کی اگر بات کریں نا کہ میں اعلانیہ متنفر ہو گیا جب آخری درجے میں اہل حدیث فرقے سے بھی. ٹھیک ہے. تو وہ 14 اگست 2008 ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں نے کنکلوڈ کر دیا کہ اہل حدیث کو بھی میں نے کوئی فیور اس حوالے سے نہیں دینی ہے. ٹھیک. جب مجھے ان کی خرابیاں ہائی لائٹ ہوئیں اور پھر باقی کسر تو اہل حدیث کی مولویوں نے نکال دی. ٹھیک. جب انہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. ٹھیک. پھر بھی میں نے تقریباً 8-10 سال صبر کیا ہے. میں نے اہل حدیث کو کبھی وہابی نہیں بولا تھا. ٹھیک. مجھے پتا تھا کہ یہ لفظ ہے جس سے یہ چڑھتے ہیں. ٹھیک. ویسے تو نعرہ بھی لگاتے ہیں آیتیں ہوگی وہابی وہابی. ٹھیک. لیکن جو ان کے اہل علم ہے وہ کہتے ہیں ہمیں گالی نہ دو، اہل حدیث ہمارا نام ہے تو ہمیں وہابی کیوں کہتے ہو آپ؟ ٹھیک. ہم تو اہل حدیث ہیں. لیکن اہل حدیث اتنا متبرک نام ہے، اہل سنت اتنا متبرک نام ہے کہ سلف صالحین جو اہل حدیث اور اہل سنت تھے وہ ان وہابیوں کی طرح نہیں تھے. یہ ناصبی ہو چکے ہیں. ٹھیک. یہ اپنے مطلب کی حدیثوں کو مانتے ہیں. ہمارے سلف جو اہل حدیث کہلواتے تھے، امام بخاری نے، امام مسلم نے اہل حدیث اہل سنت کا لفظ یوز کیا، یہ وہ والے اہل حدیث نہیں تھے. پھر میں نے کہا میں نے اب اہل حدیث لفظ کی عزت کرنی ہے، میں نے ان کو اہل حدیث نہیں کہنا. اب تقریباً 1.5-2 سال سے میں انہیں وہابی کہتا ہوں. ٹھیک. ہاں. اچھا علی بھائی، اہل حدیث لوگ غصہ ہو یعنی کہ علماء کرام، اس سے پہلے آپ 1-2 فرقہ بدل چکے ہیں، کنورٹ ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے کوئی خاص غصہ وغیرہ نہیں آیا تو علماء کی طرف سے تنقید کا؟ یہ صرف اہل حدیث کی طرف سے آیا؟ نہیں ساروں سے آتا ہے. دیکھیں باقیوں کو تو ہم کو شاید پہلے نہیں سرکار، یہ اہل حدیث تو اب سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے. میرے جو اصل کمپیٹیٹر ہیں وہ تو حنفی ہیں، دیوبندی بریلوی. ٹھیک ہے. اہل حدیث تو شاہی کوئی نہیں، ہم تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. یہ تو ابھی 1.5-2 سال سے جو انہوں نے FIRs کا معاملہ کیا تو پبلکلی زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اصل جو ہم نے تکلیف کاٹی ہے نا جو وہ بریلوی فرقے سے کاٹی ہے. ٹھیک. یعنی میں 2013 کی آپ کو بات کر رہا ہوں، 250-300 بریلوی ہماری اکیڈمی میں داخل ہو گئے اور ہم اندر صرف 5-6 بندے بیٹھے ہوئے تھے ہمیں مارنے کے لیے. ٹھیک. اور آج تو میرا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے دعوت کا. 8 سے 10-11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمیں زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے کاٹنی پڑی ہیں کیونکہ جیلم شہر بریلویوں کا گڑھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں بریلوی چھوڑ کے آیا تھا. ٹھیک. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بریلوی چھوڑ کے گیا تو سب سے زیادہ ڈنٹ اسی نے بریلویت کو ڈالا ہے کیونکہ اس کو تو ہم سے زیادہ بریلویت کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کو زیادہ قائل کر لیتا ہے. ٹھیک. یہاں مفتی حنیف قریشی صاحب باقاعدہ ان کا جلسہ
12-13 میں انہوں نے کروایا. اس میں انہوں نے کہا تم لوگ اس کے پروگرام میں جاتے کیوں؟ وہ میرے پروگرام میں اس لیے آ جاتے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ کل تک تو دعوت اسلامی میں تھا, ہمارا بریلوی تھا, اور آج بھی ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, اس نے تو اپنے آپ کو ہم سے الگ نہیں کیا, ہم اس سے کیوں الگ ہوں. وہ میرے پاس آتے تھے, میں انہیں پیار سے سمجھاتا تھا, کرتے 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 بریلوی جب کنورٹ ہوئے نا, ظاہر ہے میرے سارے قریبی دوست آلموسٹ جتنے بھی تھے سب کے سب ریورٹ ہو گئے. تو ہمارا زیادہ جو اختلاف تھا وہ بریلویوں کے ساتھ تھا. دیوبندی اہل حدیث تو سرکار شاہی کوئی نہیں, یہ تو بےچارے اتنے بزدل ہیں, ان کی تو کوئی سنتا بھی نہیں, یہ ملک بریلویوں کا ملک ہے. تو میرا ٹارگٹ صرف بریلوی تھا, تو میرے سب سے بڑے کمپیٹیٹر بریلوی رہے ہیں. اہل حدیث اب آئے ہیں, جب سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ حرکت شروع کی ہے تو انہوں نے دیکھے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے ہیں. اہل حدیث کی پبلک تو ساری میرے ساتھ ہے. میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد کبھی کوئی بندہ اہل حدیث نہیں ہوا. جو بھی بریلوی سے تحقیق کی ہے نا اس نے, وہ میرے پلیٹ فارم تک پہنچا, ورنہ وہ بریلوی رہے گا. کیوں اہل حدیث وہ کیوں ہو, وہ بریلویت جن بنیادوں پہ چھوڑ رہا ہے وہ بنیادیں یہ ہیں کہ قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے اور بریلوی یہ نہیں مانتے, تو وہ قرآن بخاری مسلم میں صرف رفع الیدین تک نہیں رہتا بلکہ وہ 2812 تک بھی پہنچتا ہے. یہ ٹھیک تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. پہلا بندہ جس نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہو, جب بالکل آپ یوں سمجھ لیں سیکٹ لیس ہو گئے, پہلا ساتھی کون تھا؟ انجینئر علی مرزا. میری بیوی. ٹھیک. ہاں گھر میں سے. ٹھیک. اور میرے قریبی دوست حافظ محمد جعفر صاحب. ٹھیک. اور ایک اور بھائی اجاز ریاض صاحب. ٹھیک. یہ لوگ شروع کے میرے ساتھی الحمدللہ. ٹھیک. اچھا علی بھائی, ابھی فرقوں کے بارے میں صرف بتائیں, کوئی ایسی بہترین خوبصورت کتاب چاروں فرقوں میں, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, ایک آدھ اور بھی, یعنی کہ رافضی ناس بھی, وہ سارے لے لیں, کوئی ایک کتاب ان کی اپنی جو اچھی ہو کہ بھئی ہاں یہ اچھی لکھی ہوئی. قرآن. یہ تو مسلمانوں کی ہو گئی. نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے پڑھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے میری بات کو مذاق میں نہیں ٹالنا, نہ میں نے کوئی آپ کو انٹلیکچوئل جواب دیا ہے, میں سمجھ رہا ہوں. یہ میں آپ کو گراس روٹ لیول پہ صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بریلوی نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, دیوبندی نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, اہل حدیث شیعہ نے قرآن پڑھا ہی نہیں. They have not a single good book. قرآن کے اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں. دیکھیں آپ زیادہ زیادہ کہتے ہیں نا جی یہ جی 400 سال پرانے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے, سرکار کی 1400 سال پرانی ہے, اور یہ اس بزرگ پہ نازل ہوئی ہے جس کو واقعی اللہ نے ہمارا بزرگ بنایا تھا. قرآن کے بعد تو سرکار صحابہ کرام نے شاعری کرنا چھوڑ دی, اپنے کلام پھاڑ دیے کہ بھی قرآن کے بعد ہم کیا شاعری کریں. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد میں کوئی کتاب بتاؤں, ضرورت ہی نہیں. یہی سب سے بڑی 2 نمبری ہوئی ہے کہ بریلوی آپ کو جال حق بتاتے ہیں, دیوبندی آپ کو اختلاف امت اور صراط مستقیم بتاتے ہیں, اہل حدیث آپ کو بتاتے ہیں تلاش حق. یہ وہ ساری کتابیں جو انہوں نے فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے کہ ہمارا فرقہ حق پہ ہے, دوسروں کے سارے دلائل کے جواب دیے. اور شیعہ آپ کو 14 ستارے بتاتے ہیں, یا وہ ایک عرب کے ایک سوڈان کے مالکی تھے شیعہ, انہوں نے کتاب لکھی تھی, وہ سنی سے شیعہ ہوئے تھے, وہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوا ہے, میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو یہ آپ کو شیعہ یہ کتاب بتائیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو وہ کتاب بتاتا ہوں جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے, ہر فرقہ اسے اپنی کتاب مانتا ہے, لیکن صرف کتاب مانتا ہے, کتاب کی نہیں مانتا. تو میں آپ مجھ سے 50 دفعہ بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا قرآن. ٹھیک. علی بھائی اسی دوران آپ پر میرے خیال میں 3 بار یا 4 بار 2 بار اٹیک ہو چکا ہے. 3 بار تو ڈکلیئر اٹیک ہوئے ہیں, انڈکلیئرڈ جو اللہ نے روکے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے. ان میں سے کوئی ایسا جو یعنی کہ بالکل جان کا خطرہ بہت بڑا؟ میرا خیال ہے مجھے اس کو کوئی ڈسکس کرنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میری زندگی, میرا مشن اس سے بہت بلند ہے کہ میں ڈسکس کروں کہ کون آیا تھا, کیا کیا اس نے. میں نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں موت کے قریب والا کوئی تھا؟ سارے ہی موت کے قریب ہیں جی, سارے موت. ہاں جی ہاں جی. وہاں پر حوصلے وغیرہ پست نہیں ہو, بندہ ڈر کیوں حوصلے پست, مرنا نہیں ہے. میرے بھائی کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ مر چکے, 5-5 10-10 سال ہو چکے. میرے آفس کے کئی کولیگ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نہیں مرنا, ہر بندے نے مرنا ہے. ٹھیک. یعنی اسلام کی راہ پہ جب نکلے تھے تو سر پہ کفن ایک طرح سے. دیکھیں موت, جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے, قرآن کی روح سے آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی موت ہے وہ نہ ایک لمحے آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے. جب یہ بنیادی عقیدہ ہے, اس کی ٹینشن میں کیوں لگا کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے کب مرنا ہے اور کب نہیں مرنا. ہاں میں حفاظتی اقدامات ضرور کرتا ہوں, وہ آخری درجے میں کوشش کرتا ہوں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور نبی الاسلام نے اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے جب تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی, واللہ یعصمک من الناس. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی سیکیورٹی کا آپ نے بندوبست کرنا ہے. لیکن اس چیز کا رونا لگا کے بیٹھ جانا
کہ میں نے یہ جملہ اگر بول دیا اس کی وجہ سے فلاں فرقہ ناراض ہو جائے گا اور اس کا فلاں سر پھیرا جو ہے وہ پسٹل لے کے آ جائے گا. آ جائے, ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. ہاں سیدھی سی بات ہے, زیرو ٹالرنس. جی بالکل, دنیا میں کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے جس میں زیرو ٹالرنس ہو. ابھی تک لوگ کہتے ہیں نا جناب ایتھے ہاتھ اولا رکھو, آپ ساروں کو مشورہ دیں, ایک تو کوئی ایسا آپ مسلمان پیش کر سکیں گے یار یہ ایک مسلمانوں کا دائی ہے جس میں زیرو ٹالرنس ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ایسے لکھا ہے میں نے ایسے ہی کہنا ہے, جو ہوتا ہے کر لو. کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک, یعنی شعر یہ کہنا اچھا ہوگا کہ جس دھچے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں جی, جس نے خود بھی لکھا ہوگا نا وہ خود بھی موت سے ڈرتا ہوگا. ہاں یہ باتیں لوگ کر کے سائڈ ہو جاتے ہیں, ایک ریالٹی ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا میں یہ بتاؤں, یہ دلیری میرے اندر جو ہے نا میری اپنی ذات کی حد تک ہے. ٹھیک, میں نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو ونریبل نہیں کیا. اگر کوئی آتا بھی اگریسو میں ہمیشہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہوں کہ بھائی, اس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی توپ کے منہ کے آگے میں ہوں, تم نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, کس مسئلہ ہے نا, ہم نے اپنے یوٹیوبرز کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, سینکڑوں شاگرد ہیں, کبھی انہیں پلیٹ فارم سے لانچ نہیں کیا اس حوالے سے کہ یہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جب میری ویڈیو ہے میں توپ کے منہ کے آگے ہوں, میری ویڈیو چلاؤ, تم اپنے گھر میں بیٹھ کے چلاؤ. ہمارا سب سے خطرناک جو چینل ہے انڈرسٹینڈ اسلام ہے. ٹھیک, اور جو اس چینل کو بندہ چلا رہا ہے میری بھی اس سے ملاقات نہیں ہے, صرف فون پہ بات ہے. ٹھیک, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی ملاقات نہیں, اکثر لوگ تو ان کو جانتے نہیں. وہ پہلا چینل ہے جس نے مولویوں کے کلپ اور میرے کلپ لگا کے کمپیریزن شروع کیا, اس نے ہماری دعوت کو آسمان پہ پہنچایا. یہ آئیڈیا مجھے بھی نہیں آیا تھا. وہ چینل جس بندے کا ہے نا, اس کے ماں باپ کو نہیں پتا اس نے چینل بنایا ہوا ہے, صرف اس کو پتا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ, یا مجھے پتا ہے, باقی تو صرف اس کا نام مجھ سے سنتے ہیں, وہ اس کو نہیں جانتے. میں جانتا ہوں اس کو یا وہ مجھے جانتا ہے, تو کام تو اس نے کیا. اور میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ سامنے آئے, میں کہتا ہوں یار میں ہوں نا اکیلا, میں کلپ پہ بولوں گا, میرا کلپ چڑھاؤ, ایسی کی تیسی ان کی. دیکھیں نا وہ گھنڈے قسم کے مولوی جن کے نام سے لوگ کانپتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کانپتی تھی, میں ان کی زندگی میں ہاتھوں ہاتھ لیا, ان کو جرت نہیں ہوئی کہ بول جائے کوئی پتا تھا کہ یہ منڈا صحیح پہ کہنا ہے. ٹھیک, ہاں. اب چونکہ چینل کی بات ہو رہی ہے تو وہی سوال کر لیتے ہیں, یوٹیوب مونیٹائزیشن. یہ تو آپ سے کئی سارے لوگوں نے پوچھ لیا نا کہ کیوں نہیں کرتے, آپ نے بتا بھی دیا کہ کیوں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جو آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے چینل وغیرہ بناتے ہیں, اپنی خود ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کے کلپس ڈالتے ہیں اس کے اندر, یا کوئی پوری کی پوری ویڈیوز ڈال دیتے ہیں, ان کو تو مونیٹائزیشن کے لیے اہل جو اپنی بنا رہے ہیں نا, اور اس میں کہیں ایک میرا جملہ ڈال دیتے ہیں, باقی وہ خود وی لاگ کے طور پہ بناتے ہیں, تو وہ ان کا معاملہ ہے. ان کو تو ہم نے کبھی منع بھی نہیں کیا ہے ویڈیو ایڈس چلانے سے. ہم منع ان کو کہتے ہیں جو اسپیسیفکلی صرف ہماری ویڈیوز چلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ میرا آپ کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں نا. پلس مولویوں کے پاس ایک بہانہ آ جائے گا, وہ کہیں گے اس نے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے کچھ نہیں کیا تو میری طرف لوگوں نے منسوب کیا میرے پاس آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے میرے پاس ویگو ڈالا ہے, کوئی کہتا ہے ایران سے سب کچھ آتا ہے. میں نے کچھ کیا نہیں ہوا, پھر تو میں سیدھا سیدھا بندوق ان کے ہاتھ میں دے دوں گا. مجھے فائدہ, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہوا تو ان لوگوں کو خاطر خواہ لانے کی ضرورت نہیں. وہ بات یہ ہے نا کہ میں اس کو ناجائز بھی سمجھتا ہوں نا, وجہ یہ ہے میں ویڈیو ایڈز کو جائز نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, آپ جائز نہیں سمجھتا, اس وجہ سے میں کہتا ہوں. ٹھیک, اب اسی طرف آ رہے ہیں. ویڈیو ایڈز کو آپ ناجائز سمجھتے ہیں عورتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے کہ ایڈ وغیرہ جو وومن رائٹس بیسیکلی اسلام میں ہیں کیا, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وومن رائٹس تو ایک ڈفرنٹ, یہ بھی آ جائے, یہ لٹریچر کا سوال بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ سوال آپ کریں نا, اندر کا سوال جو ہے وومنز رائٹ اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے رائٹس ہیں. ایک جملے میں کہہ رہا ہوں. ہاں, آزادی کیا ہے ان کو؟ آزادی یہ ہے کہ جو اللہ نے دی ہے. مرد کو بھی کوئی آزادی نہیں ہے, مرد کو کوئی آزادی نہیں ہے کہ وہ شادی کے علاوہ کوئی چھپی دوستی رکھے. عورت کو بھی کوئی آزادی نہیں. موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے عورت جاب وغیرہ کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے اگر وہ مجبور ہے. اس کو جاب نہ کرنے کا ہم جو کہتے ہیں اس کو آنر دیتے ہیں. اب میری بیوی گھر بیٹھ کے میرے بیوی بچوں اور میرے مال کو وہ دیکھ رہی ہے تو وہ میری ڈیوٹی پوری کر رہی ہے. میرے نزدیک میں بلکہ اپنی بیوی اگلے دن ناشتہ لے کے ہی تو میں نے اس کو کہا کہ یار شادی کو ہمارے 18-19 سال ہو گئے, میں ایک دفعہ بھی تمہارے لیے ناشتہ کبھی بنا کے نہیں لے کے آیا. تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے 19 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں, ہمیشہ تم ہی ناشتہ بنا کے لاتی ہو. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں نا, یہ میرا کام ہے, میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی تو وہ کام نہیں کیا کہ میں ایک دن بھی باہر جا کے کما کے لا کے آپ کو کچھ دیا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, حوصلہ بنایا ہے, ٹھیک پکی دی ہے مجھے, تو پھر ٹھیک ہے بنا دی رہا ہوں, میں بنانا بھی کوئی نہیں. تو بات یہ کہ ہر بندے نے اپنی ڈومین کے اندر اپنا کام کرنا ہے نا. تو عورت کو اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ گھر کی رانی ہے, مرد کما کے لائے گا, اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے گا اور وہ خرچ کرے گی. یہ اس کو عزت دی ہے اللہ نے. اگر اس کی مرضی ہے, خواہش ہے باہر کام کرنے کی, تب بھی نہیں. کیوں؟
وہ اولاد جو ہے وہ اور اس کے اپنے حقوق ہرٹ ہوتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں 10 کروڑ عورتیں ہیں پاکستان میں, ٹھیک, ایک عورت بھی مجبور نہیں ہے, ساری کے شوہر کما رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. سن, مثال دے رہا ہوں, یہ بات مثال ہی غلط ہے. مثال سمجھ لیں, چلے کر لیں. ٹھیک ہے, سب مرد اپنی عورتوں کی خواہشات ضروریات پوری کر رہے ہیں. پھر جب مجھے میری بیوی کو بیٹا پیدا ہوتا ہے, بچہ ڈلیوری وغیرہ جب کرانی ہے, مجھے چاہ کے وہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں لیڈی ڈاکٹر کو اپنی بیوی دکھانا چاہتا ہوں, یا پھر اس وارڈ میں نرس کو ہونا چاہیے, جب میں کرنے اجازت ہی نہیں دے رہا نا. نرس کو تو کوئی مجبوری ہی نہیں ہے, وہ جاب کرنے آ ہی نہیں سکتی. اس معاملے میں ایکسپلین دیکھیں, یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں, آپ نے ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن بتائی ہے جس کا تعلق جو ہے میڈیکل کی فیلڈ سے ہے. ٹھیک, کسی بھی فیلڈ میں کہتا ہوں, پولیس آ رہی ہے نا, فیمیل پولیس, اس نے بھی گرفتار کرنا ہے نا. فیمیل ہم چاہتے ہیں فیمیل ہے, میل نہ ہے. جی ہر معاملے میں جہاں پر بھی عورت جائے گی, عورت کی ضرورت. دیکھیں, آپ ان پرنسپل مجھ سے ڈسکشن کریں. ہاں جی, آپ سوال اگر یوں کرتے ہیں نا کیا عورت کا جاب کرنا حلال ہے یا حرام, تو میں آپ کو کہتا حلال ہے. ٹھیک, اگلے سوال ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک, میں نے حرام کی تو بات ہی نہیں کی ہے. میں نے بات کی ہے ضرورت کی, کہ فیملی کو کمپرومائز کرتے ہوئے کسی عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی عورت پیرلل میں اپنے معاملات چلا سکتی ہے, میں کہتا ہوں ٹیچرز عورتیں ہونی چاہیے, ہاں, لیڈی ڈاکٹرز گائناکالوجسٹ عورتیں ہونی چاہیے. ٹھیک, پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی جہاں پہ ضرورت ہے عورتیں ہونی چاہیے, نرسز میں ہونی بالکل ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عورتیں جن کی اپنی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک, ان کو فیملی لائف کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک, اور مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں ان مردوں کے بھی خلاف ہوں جنہوں نے بیوی بچے اپنے ملک میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں, خود باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کے بھی خلاف ہوں. آپ ان بیسک رائٹس کے اوپر بات کریں, ان پرنسپل بات کریں, ڈاکٹرن کے اوپر بات کریں. جب اسپیسیفک یہ چیزیں آئیں گی, میری تو ویڈیوز 8 سے نہیں 7-8 سال سے ریکارڈ ہیں, میڈیکل ایجوکیشن ان اسلام. اس میں نے کہا ہے کہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں, گائناکالوجسٹ بنائیں, ان کی ضرورت ہے, یہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ جتنی ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں اب ان سب نے جابز کرنی ہے, نہ سب کو جابز ملنی ہے. جو کر سکتی ہے آسانی سے کریں, اور باقی اپنے گھر میں اگر بیٹھک کے اندر غریب عورتوں کا علاج کرنا چاہتی ہیں پیرلل میں, تو وہ ضرور کریں, کرنا چاہیے ان کو, بالکل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ملتا جلتا سوال یہ ہے, اکثر یہ کلچرل بات ہے یا مذہبی بات ہے, پہلے تو یہ مجھے ایکسپلین کریں اس کے معاملے میں. وومن سمبل آف پرائڈ رکھ دیا جاتا ہے کہ عورت گھر کی عزت ہے, ابے دی پگڑی جی رہی ہے نا, وہ دھیا تیرے سر ہوتے ہیں, پتر جو کچھ کرتا رہے. اسلام یہ بارے کی نہیں, عزت دونوں نے ہی خیال رکھنا ہے. اور اللہ کی وجہ سے رکھنا ہے, ماں باپ کی وجہ سے نہیں رکھنا, اللہ کی وجہ سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو یہ آنر کلنگ ہوتی ہے, غیرت کے نام کے اوپر قتل, یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. میں تو اس لیول پہ ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو لوگ جہیز کے خلاف بولتے ہیں نا, تو میں اس کو پارشلی غلط سمجھتا ہوں جہیز ڈیمانڈ کرنے کو, لیکن جہیز دینا یہ بہت نیکی کا کام ہے. ٹھیک, اگر آپ اپنے جوان بیٹے کو 2-2.5 لاکھ روپے کی موٹر بائک نہیں نکلوا کے دے سکتے ہیں, تو جوان بیٹی کو زیور کیوں نہیں آپ گفٹ کر سکتے؟ ایک روم فرنیچر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے شادی کے اوپر؟ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ موٹر سائیکل نکلوانا حرام ہے, جہیز کو سارے لعنت کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی مرضی سے آسانی سے ہو سکتا ہے آپ سے, تو بیٹی کو ضرور, جی ضرور دینا چاہیے, گفٹ دینا چاہیے. اچھا, 2 طرح کی شادیاں پاکستان میں ہوتی ہیں. ایک تو ادھر اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں ہوتی ہیں, جس میں شادی مشکل ہوتی ہے بیٹی والوں کی نا, جہیز کی ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں. دوسری ہمارے سرائکی علاقوں میں الٹ کام ہوتا ہے, وہاں پہ لڑکوں کے لیے شادیاں مشکل ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے پلاٹ بھی بنوانا ہے, 5 مرلے کا گھر بھی, سعودی عرب میں بھی ایسے ہی, ہاں, لکھ کر دینا ہے پورا, یعنی کہ وہ والا سسٹم ہے. لڑکے, یہ بھی ظلم کا نظام ہے. ظلم کا نظام, جی غلط ہے. ایسے تو ٹھیک لگتا ہے ظاہری طور پر, نہیں کوئی ٹھیک نہیں لگتا, غلط ہے, عجیب سا نظام ہے ان میں. ہاں, لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, اپنے کف میں شادی کرو. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جس کا پورا بلٹ اپ ایئر کنڈیشن میں ہوا ہے گرمیوں میں, اور آپ اچھے گھر سے اسے بیاہ کے لا کے جھونپڑی میں رکھ کے آپ اس کو حضرت فاطمہ کے فضائل سنانا شروع کر دیں, نہیں, یعنی چادر دے کے خود ہی پاؤں. جی 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 جی. اور اگر یہ اپنے کف میں شادی کی جائے نا, ہم پلہ لوگوں میں یہ پرابلم کھڑے ہوئے نہیں ہوتے. ٹھیک, یہ لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اوپر والے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں دونوں طرف. ہاں, مجھے بتائیں, آپ غریب لوگ سے کہیں تو وہ کہے گا ہم تو پہلے ہی غریب ہیں, اگر لڑکے کے پاس مکان نہیں ہے تو کیا ہوا, کرائے پہ, ہم تو پہلے ہی کرائے پہ رہ رہے ہیں. وہ تو خود کہیں گے کہ ٹھیک ہے رکھ لو. ہاں, تو اپنے کف میں شادی رکھیں, ہم پلہ لوگوں. ٹھیک, زبردست جواب. اچھا علی بھائی, ایک ٹاپک تھا جس پر آپ نے بات بھی کی تھی, لیکن وہ بات بڑا ڈیٹیل میں ذرا نہیں گئی تھی. آپ ادھر ادھر گئے تھے, کمنٹس بھی نیچے آئے ہوئے تھے. اس ٹاپک پر تھوڑا سا, کون سا ٹاپک؟ اخلاقی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی, وہ تھوڑا سا بریفلی بتائیں. ٹرانسجینڈر, خواجہ سرا, خسرا, اس بہت سارے نام ان لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ حالانکہ رائٹس میں نے بتائے, حالانکہ کافی سارے مذاہب میں ان کا مقام بہت بلند و بالا, جیسے
ہندو مذہب کو لے لیں تو وہاں پر ان کو کہتے ہیں اردھن ایشور، یعنی کہ ایشور کی نہیں وہ تو کہانی ہے نا، وہ کہانی ہے، یعنی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ ہے، نہیں عزت تو ہے وہاں پر اسلام میں باقاعدہ مینشن ہے، وہ نہ کریں اور بات ہے، مینشن ہے، نہیں اسلام میں بھی مینشن ہے، کیوں نہیں مینشن، اسلام میں بھی مینشن ہے. کیا مینشن ہے؟ مینشن یہ ہے کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سب کو دینے ہیں، ٹرانسجینڈرس کو بھی دینے ہیں جو باقی لوگوں کے بھی حق ہیں. ٹھیک. ٹرانسجینڈرس جو ہے وہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر کے بے حیائی کو عام کریں، عورتوں کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کی عورتوں کے بارے میں باتیں کریں، تو اس چیز کو تو ناپسند کیا گیا. ان کی فطرت میں ہو، نیچر میں ہو، نہیں فطرت میں ہو، لیکن وہ لوگوں کو تو جا کے نہ ورگلائیں، یہ چیز ہے. ہاں اپنے فیملی میں تو ضرور رہیں. اچھا اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس لیول پہ اترا ہے کہ اس کی ایسے کوئی ڈینجرس، تو وہ صرف ٹرانسجینڈر نہیں، وہ عورت بھی جو BBC لندن بنی ہوتی ہے، پورے محلے کے گھروں میں گھومتی ہے، ایک ہی باتیں دوسری جگہ کہتے ہیں، ہم تو اس عورت اور مرد کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کی فیملی کے ساتھ ملے. ٹھیک. یہ اس میں عیب کی بات کو آپ کریں. اگر اس طرح کے عیب نہیں ہے تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جس طرح ایک معذور بچے کے ساتھ جو ذہنی معذور ہے، گھر والے یوزڈ ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں، اس طرح ٹرانسجینڈرز کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے معاملات ہونے چاہیے. ایک طرح سے اب نارملٹی ہے. آپ مجھے اسلام کو تو چھوڑ دیں، مجھے بتائیں پاکستان میں کیا مرد و عورت کے حقوق ہیں؟ نہیں، ان کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے، ہم ایز اے معاشرہ اتنی پستی میں گر چکے ہیں نہ. ہماری مرد ہو عورت ہو، اپنی جب باری آتی ہے نا بول لیتا ہے، بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں ان کے لیے بھی آپ دیکھیں نا، شناختی کارڈ میں بھی ایشو ریزالو ہو گیا ان کا، اور اب ان کے لیے جابس بھی اپروو ہو چکی ہوئی ہیں. مزید بہتری کی ویسے مثال کے طور پہ انسان ہے نا، اللہ کی مرضی پہ نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا. کل کو مجھے یا آپ کو اس طرح کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ بتائیں کیا فرائض ہیں؟ انہیں فرائض وہی ہیں جو باقیوں کے. وہاں پر دیکھ کے آنا یا خود پالنا ہے؟ خود پالتا ہوا میں نہیں خود پالنا ہے، کیوں نہیں پالنا؟ نہیں وہاں تو نہیں دینا. اس کو آپ اسلام سے کیوں جوڑ رہے ہیں جو ان کی اپنی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے؟ اسلام تو نہیں ہے، پاکستان کا کلچر ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ کل کو آپ مجھے کہیں کہ جی ایک لمبی داڑھی اور پگڑی والے نے غیرت کے نام کے اوپر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا جس نے کورٹ میرج کر لی تھی، تو یہ آپ کا اسلام ہے. میں کہوں گا اسلام کہاں سے ہے؟ یہ ان کا کلچر ہے، یہ بھی کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور پاکستان میں کلچر کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے جی. اور یہاں دین بھی حادثاتی ہے. آپ دیکھیں ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا علی بھائی، آپ تھوڑا سا آگے مزید حساس سوال بھی آئیں گے، اور اس میں سے بھی ایک سوال میں نکالوں گا بعد میں ٹرانسجینڈر والے میں سے. آپ کے ایک دوست بہت ہی سوشل میڈیا کے نا جو بہت مشہور ہوئے، آپ کی بڑی ایک یوں سمجھ لیں پیار محبت کی داستانیں چلتی رہی، مفتی طارق مسعود صاحب. جی جی. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نا ایک کمنٹ پاس کیا تھا، شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اس پر ان کا پھر کوئی رجوع یا معافی وغیرہ کے کلمات نہیں آئے. 3-4 دن پہلے آپ کی ویڈیو اس ٹاپک پہ چڑھی ہے، اس کے لیے میں ایز اے سرائیکی پرسن آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے بات کی تھی کہ جو عورتیں ہوتی ہیں بائک پر اس طرح سے بیٹھتی ہیں، ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے. شاید ان کو پتہ نہیں تھا، وہ انہوں نے عورتوں کو اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا ایک طرف پہ. لیکن ہمارے سرائیکی علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں، وہاں پہ برقع پہنا جاتا ہے ٹوپی والا، جو یعنی کہ یہاں سے جو پہنتے ہیں نا وہ پورا کورڈ ہوتا ہے اس طرح سے. جی جی جی. ٹھیک ہے. اس میں عورتیں دوسری طرح اس طرح سے بیٹھ ہی نہیں سکتی، خدشہ ہے، اور باپردہ طریقے سے رہتی بھی ہیں جس طرح وہ رہتی ہیں. ان تک کیا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو ان کو بتائے کہ بھئی یہ آپ نے اتنی بڑی بنگی مار دی ہے، ایک پوری کمیونٹی کو آپ نے ہرٹ کر دیا ہے؟ ایک نہیں ہے، بیسیکلی KPK بھی آ جاتا ہے اس میں. جی ہاں جی. دیکھیں جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ بیان دیا تھا نا، تو اسی وقت میرا رپلائی آیا تھا، وہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے. ہاں جی. اور اس رپلائی میں پہلے ہم نے ان کی ویڈیو چلائی تھی، اس کے بعد بائی نیم انہیں ریبٹل کیا تھا. ٹھیک. بڑے سخت انداز میں کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس وقت ویڈیو آئی تھی. یہ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے نا، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ علیحدہ سے ہے ایک بائک پہ بیٹھنے میں. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس میں معذرت کر لی تھی ویڈیو میں. ان کا تھا مجھ سے مس ہینڈل ہوا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنہوں نے اپلوڈ کیے نا، ان کے جو اپنے سوشل میڈیا کے لوگ تھے، ان کو انہوں نے تختہ مشق بنایا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا یہ کاٹ دینا، لیکن وہ کاٹنا بھول گئے، اس کی وجہ سے وہ پھر انجینئر صاحب کو بھی موقع ملا. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب تو وہ مجھے ٹارگٹ اس طرح کرتے نہیں، نہ میں ان کو کرتا ہوں. یعنی یہ میری کم علمی کی وجہ سے ٹھیک ہے. جی انہوں نے رجوع کر لیا سر، بہترین ہو گیا الحمدللہ. دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیم جو ہے سارا کا سارا شادی کی وجہ سے نا، 3 شادیاں تھے، 4 شادیاں. ٹھیک ہے. ان کی مشہوری بھی اسی وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر سنت ہے تو کر بھی لینی چاہیے. جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک کی استطاعت بھی نہیں تو آپ ایک بھی نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے.
وہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لازمی کریں، کرنا چاہیے، جس کی استطاعت ہے وہ کرے، لیکن جس طرح اب یہ مزاح والا سوال بھی ہے لیکن ایک سیریس نوٹ پہ دیکھا جائے تو سیریس سوال بھی ہے. جس طرح کسی بھوکے کے آگے آپ برگر وغیرہ، شاورمے وغیرہ اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں کھائیں تو آپ گناہ کے طرز میں آتے ہیں، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے. ٹھیک ہے، تو نوجوان کافی سارے ایسے ہیں جو 2-2 3 شادیاں کر ہی نہیں سکتے. آپ ان کے آگے بار بار آ کے کہتے ہیں میں نے جی 4 کی، میں 4 ڈشیں ڈیلی بیسس پہ کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ایک بھی نہیں مل رہی، گناہ نہیں ہوگا؟ یا مفتی ہونے کی وجہ سے، عالم ہونے کی وجہ سے آپ لوگ ایسی باتیں کر بھی دیں تو بری ہوتی؟ میرا خیال ہے یہ انداز درست نہیں ہے بات کرنے کا، ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات، میں سب سے پہلے تسلی کی تو ضرورت ان نوجوانوں کو ہے ٹھیک جن کے بارے میں آپ نے ان کی طرف سے ہمدردی کی ہے. ہاں ایسے ہی. تو میں ان کو بالکل کلیئر کٹ بتاؤں گا کہ یہ پھولوں کی سیج بالکل نہیں ہے. ٹھیک. ایک شادی بھی چلانا، شادی میں صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلے گا. یہ ایک ہاتھی کی دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے پورا ہاتھی لگا ہوا ہے. اور جیسے یہ دوسری اور تیسری کی طرف جاتے ہیں پھر تو آپ سمجھیں کہ وہ ہاتھی ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جو دم ہوتی ہے نا وہ بھی آدھی رہتی جاتی ہے. تو یہ اتنا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ اسی طریقے سے آپ سمجھیں جس طرح آپ کو ٹی وی ڈراموں میں ان لوگوں کا کلچر دکھایا جاتا ہے جن کا ریئل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک. غریب لوگوں کا کلچر تو پرانے ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا. ایسے ہی ہے. تو ہمارے نوجوان شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا اس چیز کا نام ہے جو ہمیں ڈراموں میں کلچر دکھایا جا رہا ہے. پریکٹیکل لائف ایسے نہیں ہوتی، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لہذا جو علماء بھی آپ کو اس قسم کے سبز باغ دکھاتے ہیں نا، اگر شادیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، زندگی اس سے بہت زیادہ تلخ ہے. ٹھیک. اور زندگی بہت زیادہ غموں سے عبارت ہے. ایسے ہی. یہ بہت مشکلات ہیں. میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کوئی بندہ دوسری شادی کرنے کے بعد سکھ ہی نہیں پایا. یہ میری خواہش ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسا بندہ ملے. ٹھیک ہے. لیکن وہ صحیح طریقے سے انالیسز ہو. ایک خام خواہ دعویٰ کرنا کسی کا اور چیز ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس نے تکلیف کی زندگی کاٹی ہے. ٹھیک. علی بھائی یہ 2 سوال کرنے کے لیے یہ سوال میں نے آپ سے پوچھے تھے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا سینسیٹیو موضوع پہ باتیں ہوں گی جس پہ نہیں ہوتی، زیادہ تر علماء کرتے ہی نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں. بروتھل ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑا گھر جسے آپ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ پیسوں کی بس شارٹ کٹ میں متا شیعہ حضرات کہتے ہیں جسے. ٹھیک ہے، ہمارے یعنی کہ عام لوگوں کی زبان میں، دنیا دار لوگوں کی زبان میں وہ بروتھل ہے کہ وہاں پر آپ جو بھی ہے پیسوں کے بدلے. ٹھیک. اور دوسرا اس میں ہے ماسٹربیشن. ٹھیک ہے، عرب سونی زبان میں اسے مشت زنی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کی ممانعت کہاں تک ہے؟ حرام ہے جی دونوں، مطابق قیامت تک کے لیے حرام. دونوں حرام ہے. جس کی ہو نہیں رہی وہ کیا کرے؟ 30 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں، جس کے پاس آپ کہتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے معاملہ نہیں کر سکتا، ایک کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، وہ نہ کرے، حالانکہ اس کی نیڈ ضرورت روٹی سے زیادہ ہے یا روٹی کے مترادف ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. روزے رکھ کے وہ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اس دور میں روزے پاسبل ہیں؟ جی روزے رکھے جا سکتے ہیں. میں اور بھی سولوشنز دیتا ہوں. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہے انہیں چاہیے وہ پاک دامن رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایکسکیپ روٹ نہیں بتایا. متا والا جو معاملہ ہے وہ ایک عرب کا کلچر چل رہا تھا، بعد میں اسے بھی منع کر دیا گیا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ٹھیک. جہاں تک مسٹربیشن کا تعلق ہے اس پہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ریبٹل کیا تھا کہ جو قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اور جو لونڈیاں ہیں اس زمانے میں obsolete اب ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے سوا جو بھی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے. اس آیت کے تحت جو سورۃ المومنون میں موجود ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ مسٹربیشن بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ٹھیک. میں یہ مانتا ہوں چند ایک اکا دکا لوگوں کے ایسے اقوال ہیں جنہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں یہ چیز سائنس اور آج کل ڈاکٹر بھی دے رہے ہیں. دیتے رہے جی. بات یہ ہے کہ سائنس تو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ بدکاری بھی کر لیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کوئی بندہ ریلیکس ہونے کے لیے کرے. یہ کس کو انکار ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لذت والی چیزیں رکھی ہیں ان میں لذت نہیں ہے یا ان کے فائدے نہیں ہیں. شراب کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس میں بھی فائدے ہیں لیکن زیادہ نقصان ہے. فائدوں سے کسی کو انکار نہیں ہے. بات یہ کہ یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ کی جو حدود ہے نا ان حدود کا خیال رکھنا ہی تو آپ کا دنیا میں ٹیسٹ ہے. ٹھیک. دنیا میں آپ کو جتنی نعمتیں استعمال کرنے سے منع کی گئی ہیں نا
جنت میں وہ آپ کو انعام کے طور پہ ملنے والی ہیں. دنیا میں مرد کے لیے ریشم منع ہے, جنت میں قرآن میں آیا کہ ریشمی لباس ہوگا. دنیا میں سونا اور چاندی منع ہے, اور چاندی ایک خاص حد تک وہ انگوٹھی کے طور پہ جائز ہے, سونے کو آپ لے لیں. اور قرآن میں آیا کہ سونے کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں نہیں رکھ سکتے, اور احادیث میں کثرت ازواج جو حوروں کی شکل میں وہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ دنیا میں جو نعمتیں حرام کی گئی ہیں ان کا افطار جنت کی زندگی ہے. اب آپ دیکھیں, ایک آپ کو آپشن دی جائے دنیا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ آپ لاہور سے لے کر پنڈی تک کا جو 5 گھنٹے کا ریل کار کا سفر ہے یہ کھڑے ہو کے کر لیں, اور پنڈی پہنچتے ہی پوری زندگی آپ کے گھر کا خرچہ حکومت اٹھائے گی, آپ کے بچوں کا میڈیکل, ان کی تعلیم, سب کچھ, صرف 5 گھنٹے آپ صبر کر لیں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں صبر کر کے حدود اللہ کا خیال رکھو, میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا. یہاں تو اربوں سال کا فرق ہے, بلکہ کمپیریزن ہی کوئی نہیں. تو یہاں پہ بھی روزہ رکھیں, آخرت میں افطار کریں گے. اگر آپ دنیا اورینٹیڈ ہو جائیں گے نا کہ میں نے دنیا میں سب کچھ اویل کرنا ہے, تو آپ سیکس کو تو ذرا سائڈ پہ رکھیں. مجھے بتائیں, دنیا میں جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جوڈیشری سے ان کو انصاف نہیں ملتا, کیا آپ ان کو الاؤ کریں گے؟ میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں. جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر یا سول سوسائٹی کا بڑا علم بردار سمجھتے ہیں, کیا مجھے سول سوسائٹی کی اجازت دے گی کہ اگر دنیا کی جوڈیشری سے آپ کو انصاف نہ ملے تو آپ قانون ہاتھ میں لے کر اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل کو ڈائریکٹ جا کے گولی مار دیں؟ نہیں دیں گے. تو سیکس میں آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ آپ چونکہ شادی نہیں ہو رہی تو آپ آؤٹ آف ویڈ لاک کام کرنا شروع کر دیں؟ وہاں کیوں آپ اجازت دیتے ہیں؟ جس طرح آپ اس کو معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں, ہم فری سیکس کو بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں. تو کسی معاملے کو تو آپ نے مانا, لیکن آج مجھ سے آپ پوچھیں, میں مسلمان ہوتے کہوں گا کہ ہٹلر ایک ظالم شخص تھا. ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ یا چلے محتاط اندازہ 6 لاکھ دفعہ ان معصوم یہودیوں کے قتل کے عوض پھانسی نہیں لٹکا سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن ہر ایک یہودی کے بدلے میں اسے جو ہے وہ ٹانگے اور سزا دے جو اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں تو آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا, دنیا میں آپ کو کئی چیزیں نہیں ملتی. آخرت کا دن ہے ہی اس بات کے لیے, اور آخرت کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ دنیا میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا, تو آپ نے صبر کرنا ہے, کوئی اسکیپ روٹ نہیں تلاش کرنا. یہ یعنی کہ خدا کے قوانین میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جی, خدائی قوانین ہے, وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر خدا کو ہم مانتے ہیں تو خدا نے جو آخرت میں عذاب رکھا ہے اس کے بدلے اگر دنیا کا ہم مزہ دیکھیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے, وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں یہ آج گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس بھی گیا اور ہمیں پتہ چل گیا, تو آپ کے ساتھ یہ کام ہم کریں گے کہ آپ کو 5 منٹ کے لیے دہتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکائیں گے. ٹھیک ہے, تو لوگ تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے کے بیٹھ جائیں گے ایسے ہی. اور آخرت کا تو عذاب, حالانکہ یہ ایک جائز تعلق ہے, آخرت کا عذاب تو آپ چھوڑ دیں. ہم جب دنیا اورینٹیڈ ہوتے ہیں, یہ میری بات یاد رکھیے گا, میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے بھی عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دوں کہ اگر آخرت کو نکال دینا تو دنیا میں جو اسلام کے قوانین ہیں نا یہ ظالمانہ ہے. ٹھیک, اسلام جسٹس کا نظام نہیں دیتا. ٹھیک, اگر آپ آخرت کو نکال دیں. ہاں, آخرت کے ساتھ جوڑ کے اسے دیکھیں تو اسلام سے پرفیکٹ نظام کوئی نہیں ہے. ٹھیک, ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ سولوشنز تلاش کر رہے ہیں نا وہ وقتی طور پہ آپ کو ریلیف دیں گے, لیکن معاشرے میں انارکی بھلائیں گے. ٹھیک ہے, جو اسلام کہتا ہے نا کہ تکلیف پہ آپ نے صبر کرنا, انصاف نہیں ملا, آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, آپ نے کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی معاملات لے کے نہیں چلنے, آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا. اور اس پہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچنے والے ہوں گے, جہنمی جہنم میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ میرے پاس جس نے دنیا میں تکلیف کی زندگی کاٹی میری وجہ سے اور سکھ کا ایک لمحہ نہیں پایا. اس کو فرشتے لے کے آئیں گے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا صرف جنت کا ایک پھیرا اسے لگواؤ. ٹھیک ہے, وہ جنت کا پھیرا لگا کے جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی, کہ یہ اگر مجھے ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے, میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا کہ میں
تکلیف تو دیکھی ہے اس نے, وہ نہیں دیکھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے انعام مل گیا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں عیاشی کی تھی اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی, اسے جہنم کا ایک پھیرا لگاؤ. وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا, کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں کاٹا. دنیا کا سکون بھی اس کے لیے کافور ہو جائے گا جب وہ آخرت کا عذاب دیکھ لے گا, اور یہ دنیا میں بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. مجھے آج یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی راتیں کاٹ کے رات کو تکلیف کے ساتھ اپنے سبجیکٹس کی تیاری کی, تب میں پوزیشن حاصل کرتا تھا. جب ایک اچھی نوکری ملی تو میں سب کچھ بھول گیا. اچھا نوکری کے بعد بیوی بچے مل گئے تو مجھے نوکری کی تکلیف بھی کافور ہو گئی. اب میں اس دینی پلیٹ فارم پہ آیا ہوں, اگرچہ یہ ایک کانٹوں بھری سٹیج ہے لیکن اس کے اندر جو اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے میں اپنی تمام تکلیف کو بھول جاتا ہوں جب میں اس کو ٹیسٹ کو دنیا میں فیل کر رہا ہوں. ابھی تو آخرت کا انعام انشاءاللہ باقی ہے. تو آپ آخرت کے ساتھ چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں تو اسلام ایک پرفیکٹ نظام ہے. ہاں صرف دنیا میں دیکھیں تو پھر ہود بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, ہاں جی, یعنی تھوڑا تھوڑا قوانین جہاں پہ آ جائیں وہاں پہ خاموشی ہے. جی جی جی, پھر وہ اس کا بھی جواب کیونکہ مقدمہ ہے نا جی. آپ گاڑی کا ایک ٹائر لگا ہی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے 3 ٹائروں پہ رکشہ میں نے چلتے دیکھا ہے, اسلام کی گاڑی کیوں نہیں 3 ٹائروں پہ چل رہی؟ تو ہم بتائیں گے بھائی وہ رکشہ تھا, ٹھیک ہے, یہ گاڑی ہے, اس کی اپنی کوالٹیز ہیں. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت, تو بھائی آپ گزار کے بتا دو. صحیح بات ہے. ہاں آپ تو اولمپکس بھی عورتوں اور مردوں کے علیحدہ کراتے ہو, یہ آپ نے بھی مانا ہے کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر اسلام یہی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں انصاف جو ہے کی بات ہی نہیں اسلام کرتا. ٹھیک, علی بھائی شیعہ سنی ہم 2 فرقے رکھ کے نا ان کو دیکھ رہے ہیں. سنی میں سارے آگے بریلوی دیوبندی اہل حدیث, شیعہ میں شیعہ آگے. شیعہ حضرات ان کتابوں کو نہیں مانتے, بخاری وغیرہ, اور سنی حضرات ان کتابوں کو نہیں مانتے. وہ بھی حالانکہ نہج البلاغہ ہو گئی, حضرت علی کے خطبات وغیرہ ہیں, اور یہ بھی یعنی کہ تو ان کا کہیں پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اتحاد وغیرہ ہو جائے, یہ ماننے کو تیار ہو جائیں؟ جی قرآن ہے. اب رہے گی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی 90% مسائل ایک جیسے ہیں. ٹھیک, اور جن 10 مسائل میں سنی اور شیعہ کا اختلاف ہے نا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ سارے مسائل اہل سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک, مثلا اگر ہاتھ چھوڑنے کی بات ہے تو مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک, میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہوں, آپ کے سامنے پڑھی بھی, ایک میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے پڑھی. ٹھیک, باقی بھی آپ جتنے مسائل لیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو اہل سنت میں بھی وہ رائے ملے گی کسی نہ کسی فارم میں, لیکن وہ شاذ ہوگی لیکن ایگزسٹ کرتی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو. لہذا میرے خیال ہے باقی چیزوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جب 90% چیزیں کامن ہیں. کیا شیعہ 5 نمازوں کو نہیں مانتے؟ کیا شیعہ اگر نماز جمع کرنے کے قائل ہیں تو صحیح مسلم میں نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں موجود ہے؟ کیا شیعہ جو ہے وہ کربلا جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا وہ مکہ مدینے کی طرف جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے؟ تو سب جب ہماری ساری کی ساری چیزیں کامن ہیں, چاہے وہ حج کے معاملات ہوں, روزوں کے معاملات ہوں, روزوں میں بھی جو اختلاف ہے یہ سارے کا سارا ایک سمجھ لیں فرقہ واریت کی نظر ہے. باقی آج کی ڈیجیٹل کلاک جو گوگل کی کلاک ہے جس میں ٹائمنگ سن سیٹ اور سن رائز کے ہیں, گوگل نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, وہ تو صحیح ریئل ٹائم بتاتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہے, یہ غروب ہو گیا. آج کے دن بھی وہی مسئلے بنا کے رکھنا کہ سنیوں کے ٹائم ٹیبل کے اندر 10 منٹ میں نے ایڈ کر کے ہی روزہ کھولنا ہے, اور سنیوں نے جان بوجھ کے شیعہ کو چڑھانے کے لیے خصوصاً اہل حدیث 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لینا ہے, تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک, کتابیں بخاری ہو گئی یا صحاح ستہ کی جتنی بھی ہیں, ٹھیک ہے, لکھی گئیں اس وقت, صاف ظاہر اس وقت بادشاہی وغیرہ اہل بیت وغیرہ کی تو نہیں تھی. جی جی جی, کبھی بھی آپ کوئی کتاب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بادشاہ کا انفلوئنس ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاور ایک لگتی ہے. تو ان چیزوں کو کیسے سچا مان لیا جائے؟ اب وہ سچا ایسا مانا جائے گا, پہلے تو آج کی بادشاہت اور آج کے میڈیا کے اوپر اس سے قیاس نہ کریں. امام بخاری نے اگر صحیح بخاری لکھی تھی نا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں بخاری پھیل گئی تھی؟ کاتب لکھتے تھے بھائی, یا وہ امام بخاری کے پاس تھی یا ان کے 8-10 اسٹوڈنٹس کے پاس. ٹھیک, جب پوری رعایا میں 10 بندوں کے پاس بخاری ہو تو حکمران وقت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو آپ پڑا ہے اسلام 360 اور پرنٹنگ کی وجہ سے. اس زمانے میں حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محدثین نے ہمارے ساتھ کام کیا ڈال دیا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حکومت فقہ حنفی کے پاس رہی بنو عباس کی. اوور آل مسلم ورلڈ کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے 600-700 سال نافذ کر کے رکھی. کتاب بھی میرے خیال میں ان کی امام ابو حنیفہ کی قبول ہوئی تھی. نہیں, امام ابو حنیفہ کی تو کتاب ہی کوئی نہیں, ان کی طرف منسوب فتاوی جات ہیں. ٹھیک ہے, پوری فقہ حنفی انہوں نے نافذ کر کے رکھی ڈنڈے کے زور پر. ٹھیک, جبکہ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک جو سنیوں کی کتابیں ہیں یہ ساری اینٹی فقہ حنفی ہیں. ٹھیک, کیونکہ یہ احادیث کی بنیاد پہ. ٹھیک, اچھا
جہاں پہ امام حنیفہ کے مسائل ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ لوگ کتابیں لکھتے رہے, یہ اس لیے سروائیو کر گئے کہ انہوں نے کتابیں لکھی تو اپنے 8, 10, 15 اسٹوڈنٹس, یہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا. ہزاروں کا مجمع اس وقت ہوتا تھا جب امام بخاری کسی دوسرے شہر گئے ہیں, کوئی جلسہ ان کا ارینج کیا ہے, وہ کہتا ہے امام بخاری آئے ہیں, چلیں 2 حدیثیں حضور کی سنائیں. تو انہوں نے وہاں حدیثیں مار تو نہیں انہیں سنانی تھی نا, انہیں بھی پتا تھا کہ میں نے یہاں سنانی ہے انما الاعمال بالنیات یا سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت, تو وہ سنا دیتے تھے. لیکن نوٹس میں اپنا سب کچھ لکھتے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے, اور وہ کاتب سے لکھا جاتا تھا. کاتب کتنی نقلیں تیار کرے گا, وہ نقلیں نہ گورنمنٹ لیول کے اوپر رائج ہوتی تھیں, انڈیویجول نوٹس تھے. ان کو جو عروج ملا ہے نا وہ سرکار یہ آپ جس ایرا میں آئے ہیں نا اس میں عروج ملا ہے. اور ابھی دیکھیں فقہ حنفی کا زور ٹوٹ گیا, یعنی پاکستان انڈیا بننے سے پہلے تک فقہ حنفی نے پوری دنیا پہ پنجے جمائے ہوئے تھے. یہاں پہ مغل حنفی, وہاں پہ سلطنت عثمانیہ حنفی. مجھے بتائیں قرآن و حدیث والوں کے لیے تو دنیا میں جگہ ہی کوئی نہیں تھی, اور شیعہ تو بیچارے شاہی کوئی نہیں, ان کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے. کعبے میں انہوں نے 4 مسئلے ڈالے, شیعہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ڈالا, 4 ہی سنیوں کے ڈال دیے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ جمود جو ٹوٹا ہے نا, یہ اب خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ واپس آنی ہے, اس کے لیے معاملہ ٹوٹا ہے. مسلمان تھے, انہوں نے فقہ لی بھی ہے, یہ 4 اپنے بنا کے لگا دیے. ابھی یہ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نا تو دیکھیں جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ پھر اس طرح کے جملے بولتا ہے نا, یہ کیسے مسلمان ہے. میں یہ کیمرے میں بولتا ہوں اور بڑے احترام کے ساتھ بولتا ہوں, رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, ان کے بابوں کو جی صحافی پوچھ لیں گے تو عوام, ٹھیک ہے نا. تنو کرچیا کنے بنایا بیچ, انہوں نے پھر کلپ چڑھا دیتا ہے تنو کس ماچا بنایا کرچیا. میں نے ایک بار پوچھا تھا کسی بریلوی حضرات سے کہ جناب وہ 12 امام شیعہ کہتے ہیں, مانتے ہیں, تو ہمارے ادھر 4 ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 12 کوئی نہیں, انہوں نے بس ایویں ہی بنا لیا. نہیں, یہ سنیوں کا موقف نہیں, بالکل جھوٹ ہے. مجھے کہا تھا نہیں وہ غلط کہا ہے انہوں نے, اہل سنت 12 اماموں کو مانتے ہیں. جب پھر بعد میں طاہر القادری صاحب کا بیان آیا تھا, پھر انہوں نے طاہر القادری صاحب نے تو ایک سمجھ لیں صدیوں کا جمود توڑا ہے. ہاں جی, اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, مولانا مودودی, مولانا اسحاق, یہ 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے سنی شیعہ جو دراڑ تھی اس کو فل کیا اور اس کو اپنے منطقی انجام پہ ہمارے اس پلیٹ فارم نے پہنچایا. اب وہاں پہ واپس آئے, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ حکمرانوں کا انفلوئنس, اگر انفلوئنس, میں نے تو لاجیکلی ثابت کیا کہ حکمرانوں تک بات پہنچ نہیں, انفلوئنس کیا ہونا ہے, کیونکہ 4-5 کاپیاں بخاری کی, آگے کیا لینا دینا. اچھا, اور اگر بھی پہنچتا بھی ہے, آپ سمجھیں کہ اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک نسخہ چلا گیا ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اہل بیت کی شان میں حدیثیں کیوں ہیں بخاری مسلم میں؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ناسبیوں کے لیے ہو سکتی ہے نا, وہ حدیث عمار ہے, وہ بخاری میں نہ ہوتی. اہل بیت کی شان میں حدیثیں ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہیں. اب آپ زیادہ چھوڑ دیں. مثال دیتا ہوں, آپ بریلوی فقہ سے تعلق رکھتے تھے, یہ جو ان کے دربار وغیرہ کا سین ہوتا ہے, یہ دربار والے جتنے بھی باب ہیں ان کے پاس اور کچھ ہونا ہو نفسیات کا علم ہوتا ہے, ٹھیک. یہ جب اپنی دستاریں وغیرہ بانٹتے ہیں تو 10-20 دستاریں ان لوگوں کو دیتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں, جو چندہ دیتے ہیں, ٹھیک. 4 سے 5 ان کو لازمی دیں گے تو صحیح معنوں میں حقدار اور نیک پاک سب پارسا عوام میں مشہور ہوں گے, ٹھیک ہے. تو حدیث میں اہل بیت کا ذکر, جی میں اس کو یوں کاؤنٹر تھا, جی میں اس کا بھی کاؤنٹر کرتا ہوں. یہ میں بات آپ کی درست مان لوں, ٹھیک. جب یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں سیانے لوگ موجود ہوتے ہیں نا جو 2 نمبری ان کی پکڑ لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں امام بخاری, امام مسلم کی یہ 2 نمبری اس زمانے میں کس نے پکڑی ہے, کسی نے ہائی لائٹ کی ہو, یا آج کوئی ہائی لائٹ کر کے بتائے. دوسری بات, ان لوگوں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگوائی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. امام نسائی شہید کیوں ہیں؟ خصائص علی لکھنے کی وجہ سے. ہو گئے نا یار, ایک بندہ اپنی جان دے کے منوار ہے کہ میں شیعان علی میں سے ہوں, اب آپ کہیں کہ نہیں اس نے ڈکوسلا کیا ہے, ایویں حضرت علی کے فضائل لکھ دی ہیں. اگر امام نسائی جس نے اپنی جان دی ہے حضرت علی کے دفاع میں, اگر وہ آپ کو یہ بتائے کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان بھی نبی علیہ السلام کے سچے محبین تھے, چاہنے والے تھے, اور خلفائے راشدین تھے, تو ان کی بات نہیں پھینکی جا سکتی, کیونکہ اس شخص نے اپنی جان دی ہے. جو بندہ اپنی جان دے دیتا ہے, اب آپ اسے کیا گلا کریں گے کہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے. اور یہی بات میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ میں نے اہل بیت کے دفاع میں اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہوئی ہے. میرے بارے میں تو کوئی گمان نہ کرے کہ میں سب کچھ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں. میں نے تو اہل البیت کا وہ دفاع کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے صدیوں میں کسی شخص نے اتنی دلیری کے ساتھ نہ سنی نہ شیعہ میں اتنی جرت کی ہے کہ وہ دفاع کر سکے. ٹھیک. تو اب بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو بس شک کرتا ہے مر جائے. لوگوں نے تو خدا کی ذات میں بھی شک کرتے ہوئے مر گئے, لوگ تو نبی کی ذات میں بھی شک کرتے ہوئے مر گئے. اس کا کاؤنٹر ہے علی بھائی, کریں یہ یعنی کہ محبت بھرے لوگ تھے, یعنی کہ امام نسائی نے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان صاحب کو اچھا کہہ دیا, ٹھیک. اور عقیدت کے معاملے میں آپ کا خود کا بھی بیان ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ عقیدت کے معاملے میں
بریلوی بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، صحابہ وغیرہ کو ماننے میں بھی اخیر تک مانتے ہیں. صحابہ نہیں، صحابہ کا تو آپ نام لے رہے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں، پیر فقیر صحابہ کے ساتھ کیا ٹھیک ہے، بابوں کو آخر لیول کا مانتے ہیں، یعنی کہ ان کا وہ آ جاتا ہے کہ یار یہ میرے پیر کا بیٹا ہے، اس کے قدموں میں بڑھ جانا ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ آپ کے علاقوں میں جنوبی پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے، ادھر اب کتے کے مول ہے ان کا. اب ہاں جی، ہاں جی، اب اس سے پہلے نہیں. تو سرکار اب بات کریں نا، میں بہت اللہ کا شکر ادا کریں. میں بہت پیچھے جا رہا ہوں. پیچھے جا کے اب کیا نکالنا ہے؟ کیا نکالنا ہے؟ جب ان کا عقیدہ اس طرح کا ہے، پھر جب فدق لینے گئی تھی بیوی، حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، نبی کی بیٹی تھی، محبت ہی دے دیتے. ہاں جی، اس کا میں جواب دوں گا. فدق کا ایشو ہو یا باقی سارے ایشوز ہوں، اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کو چھوڑ کے شیعہ کتابوں سے اپنا موقف ثابت کر دیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے نا ماننے میں. مجھے اگر ہم نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں، آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ میں جیوز اور کرسچنز کو ان کی کتابوں سے اپنے نبی کی پروفیسیز بتا دوں. ٹھیک. تو اگر میں نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبات نکال کے بتاؤں ابو بکر عمر کی شان میں، ٹھیک، اچھا، اور میں اس سے اپنا مقدمہ ثابت کر دوں، تو بخاری مسلم کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو شیعہ سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ فدق کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک. وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک. شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے. ٹھیک. کہ انہوں نے اہل البیت کو منی گاڈز بنا کے خدا کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا، جو قرآن کی ویلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک. نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو خط لکھا ہے حسن ابن علی کے نام، انہوں نے کہا ہے کہ حسن بیٹا یاد رکھنا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے. تو نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور حسن یاد رکھنا اللہ کا جو دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. ٹھیک. اور ساتھ مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے بھی کوئی حاجت نہیں کہ تم کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کے اس کی طرف جاؤ. ٹھیک. ڈائریکٹ تمہاری بات سننے والا ہے. ٹھیک. اگر مولا حسن کو مولا علی یا علی مدد نہیں سکھا رہے، ایون مولا علی اپنا وسیلہ بھی نہیں بتا رہے، جو وسیلہ کے نام پہ انہوں نے توسل کے نام کے اوپر استعانت کو ثابت کر دیا ہے، تو سرکار اب اس سے بڑی میں بات اور کیا بتاؤں؟ نہج البلاغہ سے بتا دی اور اس سے بڑھ کر قرآن سے بتا دی. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، اس میں واضح ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ تم نے اس کو الہ ٹھہرا لیا ہوا ہے؟ عقیدہ توحید قرآن اور نہج البلاغہ کی روح سے، یہ شیعہ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے کہ اس کی کوئی جڑ آپ کی کتابوں میں موجود نہیں، نہ قرآن میں، نہ نہج البلاغہ میں، نہ بخاری مسلم میں. اس کے اوپر تو بات کریں. دوسرا عقیدہ، اماموں کے بارے میں انہوں نے یہ جو کلیم کیا کہ کوئی اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن ریلیشن شپ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی امامت کا سلسلہ چلائے گا، اور گائیڈڈ لوگ ہوں گے. ٹھیک. اگر امام سے مراد یہ ایکسپرٹ لیتے ہیں نا کہ وہ قرآن و سنت کے سمجھنے والے ہیں، تو سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ مولا علی علیہ السلام یا باقی اماموں کے بارے میں کہیں کہ یہ ڈیوائن ہے، خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، اور رسول اللہ کی میت پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے. مولا علی کسی کشف، کسی الہام، کسی ڈیوائن ریلیشن کو اپنے لیے بھی نہیں مان رہے حضور کی وفات کے بعد، تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں، جتنے بھی امام لوگوں نے کھڑے کیے ہیں. یوں سمجھے یہاں پر شیعہ غلو وغیرہ کر جی سرکار، یہ ہے بنیادی اختلاف. ماتم بہت چھوٹی چیز ہے. ماتم ہمارے نزدیک اتنا ہی اختلاف ہے جتنا بریلویوں نے میلاد کے جلوس نکالے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں اصل اختلاف ہوتا ہے جب توحید کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں آپ ایک پیرلل میں عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، ہم اسے ختم نبوت کے اور توحید کے منافی سمجھتے ہیں. معصومیت علی بھائی یوں سمجھیں انبیاء تک رہ جائے گی. ٹھیک. ہم تو انبیاء کو بھی اس طرح معصوم نہیں مانتے جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں. ہاں سرکار بات یہ ہے، انبیاء بھی جو معصوم ہے وہ یہ معصوم نہیں ہے کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے. انبیاء معصوم یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کریں گے. گناہ اور غلطی میں فرق سمجھیے گا. قرآن میں آیا ہے کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی. حضرت یوسف کے بارے میں آیا کہ وہ بھی عورت کا قصد کر لیتے اگر اللہ نہ بچاتا. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے انہوں نے. غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ انہوں نے لوگوں کے بہانے قبول کر لیے. اللہ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے یہ کیوں کیا. اور سورہ انفال میں تو آیا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دینا تھا جو آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اتنے سخت الفاظ ہیں. تو ظاہر ہے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں نا. نبی کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی آج کی ڈیٹ میں معصوم ہے. اپنی زندگی میں اگر اسے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا اللہ کے ریفرنس سے، تو اللہ نے اس کی ریمیڈی کی،
اس نے رجوع کیا، اور آج کی ڈیٹ میں نبی کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ معصومیت والی ہیں. نبی کا معصوم ہونا قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہے. تو اگر نبیوں کے بارے میں قرآن یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو سرکار باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں. ٹھیک، سیدھی سی بات ہے. اب اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہیں پہ یعنی فکس ہو جانا چاہیے کہ حضرت چاروں کے چاروں خلفائے راشدین آپس میں اچھے تعلقات میں تھے. جی جی، یہ یوں سمجھ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے جہاں سے بھی ہو. اچھے تعلقات میں تھے. جو اختلاف آئے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں جو یہ ہیں، ٹھیک، اس نوعیت کے نہیں ہیں. مثلاً یہ فدق کا مسئلہ آیا ہے لیکن مولا علی نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک، اور یہ بھی مسئلہ آیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں آج اگر ہم ماضی میں دیکھیں، ٹھیک، سیدنا ابو بکر کی خلافت جس طرح اسٹیبلش ہوئی، بخاری میں خود خطبہ موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح دوبارہ کی بیعت نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی اس کو ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن سمجھتے تھے. ان کے بابا والا واقعہ وہ بھی سچ ہے. کون سا؟ ابو قحافہ میرے خیال. کیا؟ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. ہاں، مسلمان ہو گئے تھے وہ. ان کا جو واقعہ ہے وہ سچا تھا. کون سا واقعہ؟ کہ بھئی روکتے ہیں، تم کیوں لے کے آئے ہو خلافت؟ نہیں ایسی کو بات جا کے علی کو دے دو. نہیں ایسی کو بات نہیں، یہ کہانی ہے. ابو سفیان نے کہا تھا حضرت علی کو کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو. حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لیا نا جی. فدق کا مسئلہ بھی جو بھی تھا ایکسیپٹ کیا. یہ کہتے ہیں جی وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کیا. امت کے وسیع تر مفاد میں اس زمانے میں انہوں نے کر لیا. آپ آج بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں جس سے علی کی لڑائی مرتے دم تک رہی ہے، میری آج بھی اس سے لڑائی ہے، بنو امیہ. ٹھیک. اور جن کے ساتھ حضرت علی نے کمپرومائز کیا ہے، حضرت عثمان جو کہ بنو امیہ سے تھے، ان کے ساتھ کمپرومائز کیا. ان کے لیے ان کی وفات کے بعد دعائیں کی. ہماری ان سے صلح ہے. امیر شام سے نہیں کی، ہماری آج بھی صلح نہیں. سیدھی سی بات ہے. یعنی کہ 4 بڑے صحابہ کرام جن کا نام بار بار لینا پڑھنا فرض بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے. جی. اس کے علاوہ کئی سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا آپ سے، یعنی کہ حضرت معاویہ سے کئی سارے افضل صحابہ اور بھی ہیں. نہیں، میرا حال ہے آلموسٹ سارے ہی افضل ہیں ان سے. تو ایسے ہی ہیں. ہاں جی، اس طرح ہے. تو ان کا نام وغیرہ نہیں ہوتا، ان کو اتنا وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علماء ہوں یا صحابہ ہوں، اگر کوئی فرقہ ان کو اون کرنا شروع کر دے نا، ٹھیک، تو وہ فلرش کر جاتے ہیں. حضرت معاویہ کو ایک فرقے نے اون کر لیا نا، ناسبیوں نے. دھندے کی خاطر. اچھا، ہاں دھندہ ہی ہوا ہے. اچھا، مولانا اسحاق صاحب ہمارے استاد سے پوچھا گیا کہ نبی اسلام کی تو 4 بیٹی ہیں. ٹھیک. شیعہ کے بڑے علماء بھی مانتے ہیں، ایران کے بھی علماء مانتے ہیں. ٹھیک. تو باقی 3 بیٹیوں کا اتنا ذکر کیوں نہیں؟ تو مولانا اسحاق نے بڑا پیارا جواب دیا. ان کا باقی 3 کو پارٹی نہیں ملی، فاطمہ کو پارٹی مل گئی. ٹھیک. یہ نیچرل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو پارٹیاں جن کو ملی ہیں نا، ان کے نام آگے چلے ہیں. جن کو پارٹیاں نہیں ملی نا، سوشل میڈیا ہوتا تو واللہ پارٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی. یعنی اگر آپ مجھے کہنا مجھے پارٹی کی بھی ضرورت نہیں، میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے، دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے. لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ کو اگر جماعت اسلامی ایک جماعت نہ ملتی تو جس زمانے میں مودودی صاحب تھے نا، ان کو عروج نہیں ملنا تھا. ان کی تو 1 آدھ ویڈیو ہے اور تحریریں تو بہت کم لوگوں نے پڑھنی تھی. لیکن اب جو یہ زمانہ ہے، مولانا اسحاق کو کوئی پارٹی نہیں ملی، آج بھی مولانا اسحاق کو لوگ سن رہے ہیں. اچھا، ڈاکٹر سرار صاحب کی اپنی جماعت ان کی لیگیسی کو اس طرح نہیں لے کے چل سکی. ڈاکٹر سرار اپنی پرسنالٹی ویڈیوز کی وجہ سے چل رہے ہیں. آج کے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شخص اپنے انڈیویجول ٹیلنٹ کے اوپر چل سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب تک کوئی پارٹی نہیں تھی نا کسی کو لیتی، تو اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی تھی. تو تاریخ میں آپ کو جتنی بڑی پرسنالٹیز ملیں گی نا، وہ اس لیے مل رہی ہوں گی کہ کسی پارٹی نے انہیں آن کیا. مجھے بتائیں، کیا امام باقر علیہ السلام کہ جو بھائی تھے امام زید، ٹھیک، کیا یہ ایک ہی بھائی تھا؟ ان کا کئی بھائی تھے. امام زین العابدین کے 2 بیٹوں کو کیوں پذیرائی ملی ہے؟ اس لیے کہ اثنا عشری نے امام باقر کو لے لیا، اور جو زیدیہ تھے انہوں نے امام زید کو لے لیا. اچھا، اس کے بعد آپ آئے امام جعفر کہ کیا 2 ہی بیٹے تھے، اسماعیل اور موسیٰ کاظم؟ نہیں، اور بھی تھے. موسیٰ کاظم کو اثنا عشری نے لے لیا، اسماعیل کو اسماعیلیہ نے لے لیا. باقی بیٹوں کو پارٹیاں کوئی نہیں ملی، ان کے نام ہی نہیں آج کسی کو پتا. ان کے تو اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے بھی آج بڑی حیران کن بات کروں. جو لوگ 5 تن پاک کے کانسیپٹ کو اس حوالے سے لے کے جاتے ہیں کہ جی مباہلے کے موقع پر نبی علیہ السلام باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے، ایک تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ باقی 3 بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھی. ٹھیک. اچھا، ایک اور جواب جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے دیا وہ بڑا پیارا جواب تھا. ٹھیک. وہ کہتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. مولانا اسحاق صاحب بعض اوقات تو اتنا بڑا چھکا مارتے تھے کہ وہ پلانٹ ارتھ کیا، وہ آپ کی ملکی وے سے بھی باہر جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں شیعہ سے پوچھتا ہوں کہ مباہلہ کے موقع پر حسن، حسین، فاطمہ گئے تو حضرت علی کی جو بیٹی تھی زینب، کیا وہ اہل البیت میں سے نہیں ہے؟ ٹھیک. تو زینب کو تو حضور نہیں لے کے گئے. زینب تھی اس وقت،
جب مبالغہ ہوا ہے، مبالغہ کب ہوا ہے؟ حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے سیدہ زینب تھیں حضرت علی کی بیٹی، لیکن مبالغے کے موقع پر حضور زینب کو نہیں لے کے گئے۔ کس شیعہ کی جرت ہے وہ زینب کو اہل بیت سے باہر نکالے، جس نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا ہے اور اپنے بھائی حسین کا دفاع کیا ہے؟ اگر زینب اس وقت حضور کے ساتھ نہیں گئیں اور اہل بیت سے خارج نہیں ہوئی تو باقی 3 بیٹیاں کیسے خارج ہوگی؟ کیڑا بڑا پھکا دیتا ہے جی مولانا صاحب نے۔ زبردست۔ آخری 2-3 سوال ہی رہتے ہیں علی بھائی۔ ہاں جی۔ ہندوستان میں ویسے اسلام انٹر کب ہوا؟ صحابہ کرام کی قبریں وغیرہ پائی جاتی ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی ہیں، حضرت سہل بن عدی کوئی صحابی اگر ہیں تو مزار بھی یار ہمارے جیلوں میں بھی ایک صحابی کی قبر بنی ہوئی ہے، خود سے لوگوں نے بنائی نہیں یار، کوئی اس طرح وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام کہاں سے آیا؟ اسلام دیکھیں بنو امیہ کے دور میں اسلام آ گیا تھا یہاں پہ، ٹھیک، محمد بن قاسم جب یہاں پہ آیا، اسلام آیا تھا، اسلام بھی آیا، مسلمان بھی آئے۔ وہ والا اسلام اگر آپ کہتے ہیں وہ تو اسلام وہاں پہ بھی نہیں تھا جہاں سے آ رہا تھا۔ اسلام جس کو آپ رناؤنڈ اسلام کہتے ہیں، نہیں محمد بن قاسم اسلام کی دعوت کے لیے آیا؟ نہیں، اسلام کی دعوت کے لیے تو نہیں آیا تھا، آیا کسی اور مسئلے میں تھا، لیکن بہرحال اسلام بھی ساتھ لے آیا نا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک نیچرلی وہ اپنا مذہب بھی تو لے کے آئے نا۔ جس طرح انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام نہیں گیا تھا، مسلمان تاجر گئے تھے تو ساتھ اپنا اسلام بھی لے گئے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک نیچرل ہے، جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اپنا ریلیجن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہی پھیلتا ہے نا، کوئی ایک سبب بھی بنتا ہے نا، وہ بعض اوقات کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ وہ ساتھ میں ناسبی لایا ہوگا؟ جی ناسبی لایا تو ختم ہی ہوگی نا، کتنا عرصہ چلنی تھی، لیکن آپ ایک ذہن میں رکھیے گا بات، یہ میں انصاف کے ساتھ، اب مجھ سے زیادہ تو اہل بیت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ سنیت پہ اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے کرم رہا ہے، تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری میں سنیت میں کبھی حضرت علی کا بغض نہیں رہا، ٹھیک، یہ ضرور رہا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کیا ہے، ٹھیک، اچھا وہ دفاع بھی ڈرتے ڈرتے کیا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ جی معاویہ جو ہے حضرت علی کے ٹکر کے تھے، نو 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 نو، وہ کہتے تھے یار ان سے غلطی ہو گئی، بس ان کے بارے میں زبان بند رکھو، ہاں یہ کبھی نہیں کہا کہ جی بڑی وہ خدمت کو اسلام کی کر کے گئے ہیں، نہیں 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 نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جنہوں نے شیعہ کے ساتھ مناظرے لڑے ہیں نا سنیوں کے دفاع پہ، ان کا بھی حضرت معاویہ کے بارے میں یہ موقف تھا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کی جوتیوں میں بھی بیٹھے نا، حضرت علی کے صحابہ کی جوتیوں میں بھی بیٹھے، تو ان کے لیے اعزاز ہے۔ جو عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، تو امیر شام کے بارے میں ان کی کتنی سخت رائے ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علامہ وحید الزمان، چلے ان سے پہلے نواب صدیق حسن بھوپالوی جو اہل حدیث کے سب سے بڑے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں سمجھ لیں محسن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اتنے بڑے وہ عالم ہیں کہ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودی ہیں وہ ان کو امام لکھتے ہیں، امام نواب صدیق حسن بھوپالوی، وہ تو کہتے تھے کہ امیر شام کی جنگ جو ہے وہ دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب اس طرح کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ چونکہ سید تھے ان کا جھکاؤ اس طرف تھا، ایسا نہیں تھا، سنیت ہمیشہ پرو علی رہی ہے، سنیت کبھی بھی پرو بنو امیہ نہیں ہوئی ہے، پرو بنو امیہ صرف اتنی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس بنیاد پہ اس کو صحابی ہونے کی وجہ سے لان تان نہ کریں، اختلاف رائے رکھیں، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق نہ بنائیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو بھی سنیت نے مانا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ نبی الاسلام کی وصیت کے مطابق آپ کے گورنروں کی شکایت آ رہی ہے مال غنیمت تقسیم کریں، امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، فقہ حنفی کی بنیادی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہدایہ ہو باقی کتابیں، کہ مال غنیمت حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں تقسیم ہوگا، ابو بکر عمر کے طریقے پہ تقسیم ہوگا۔ اب مجھے بتائیں ہدایہ 1000 سال پہلے ہدایہ لکھی گئی ہے، کیا انجینئر صاحب کی انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کو رسپیکٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت میر معاویہ کے بارے میں بدر الدین عینی آج سے 600 سال پہلے لکھ گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ معاویہ کو ایک اجر ملے گا، اس کے لیے تو یہی کافی ہے، اسے اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ کیا اس نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی تھی؟ ملا علی قاری جو ہر درجے میں امیر شام کا دفاع کرتے ہیں، تو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امیر شام کو چاہیے تھا کہ حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کی۔ نمبر 2 انہوں نے بغاوت کی، مرقاء کے اندر انہوں نے لکھا۔ نمبر 3 انہوں نے قصاص عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، اندر وہ خلافت کی لالچ چھپائے ہوئے تھے۔ نمبر 4 حدیث عمار نے ان کو ان کے چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیا۔ اور نمبر 5 امیر معاویہ کے کنڈکٹ نے قرآن و سنت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اور پتہ ہے نمبر 6 پہ انہوں نے کیا لکھا؟ لیکن ہمیں چاہیے اپنی زبان بند رکھیں۔ ٹھیک، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی قاری کا ہے
ویسے میرا اس سے ہلکا تھا لیکن ملا علی قاری کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا تو میں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھایا. میں نے کہا ملا علی قاری ویل ڈن رحمہ اللہ تعالی. آج ایک بات آپ نے کی صبح خطاب میں ہی، چھوٹی سی بات ہے، اس میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا، اس پر تھوڑا سا جواب دیں. صلح حدیبیہ کا جب معاملہ ہوا، آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیں، حضرت عمر نے کہنا نہیں مانا. ٹھیک، اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر گئے، نبی نے روک دیا، پھر بھی عمر جا رہے ہیں ابو بکر کے پاس، کیوں؟ تو حضرت ابو بکر نے آگے سے ڈانٹ دیا تھا نا. گئے کیوں؟ ہاں گئے اس لیے کہ حضرت عمر کی طبیعت میں 14 صدی کا بندہ جہاں پہ نبی کا فرمان آ جاتا ہے تو ایسے کر لیتا ہوں. کدھر آپ کدھر کرتے؟ کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. جو ڈائریکٹ وغیرہ ہو کاری نہیں، یہ بات آپ نہ کریں، علماء بھی نہیں کرتے. آپ نبی کا فرمان ذرا کسی عالم کو، اور سرکار آپ چلے جائیں نا، آپ جنوبی پنجاب سے ہیں نا، باولک ملتانی کے مزار پہ جا کے مسلم کی حدیث سنائے نا کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. تو سرکار اگر آج مسلمان اس طرح ہے نا، اس زمانے میں بھی مسلمانوں سے ایسی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی، بعض اوقات ان کی طبیعت کی وجہ سے، بعض اوقات رسول اللہ کے ساتھ فرینکنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ حضرت ابو بکر کے پاس رسول اللہ کی شکایت کرنے نہیں گئے تھے. ابو بکر کی کیا اوقات تھی رسول اللہ کے مقابلے پہ کہ ان کو شکایت لگائی جاتی؟ بیسیکلی وہ یہ کہنے گئے تھے کہ حضرت ابو بکر چونکہ حضور کے قریب ہیں تو ابو بکر کو وہ راضی کریں اس بات کے اوپر کہ اس وقت موقع ہے ہم اپنے دشمنوں کو کچل دیں. آپ ذرا اس انٹینشن پہ دیکھیں، وہ بعد میں ہے. مجھے بتائیں حضرت عمر کوئی ذاتی بینیفٹ لینا چاہتے تھے مشرکین عرب کو مار کے، یا وہ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے؟ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے نا. اسلام کا غلبہ چاہنے میں تھوڑا سا ان سے غلوف ہو گیا، اور وہ بھی بخاری مسلم میں وہ کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ پہ جرأت کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں شرمندہ، اس میں بھی شرمندہ رہے. اور جو انہوں نے جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے تھے حضور کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ان کا میں نے بعد میں جرأت کی اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے تھے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ جب کر رہے تھے نا اس وقت وہ پیورلی پوری ایمانداری کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے، جس طرح میرے بھی کئی ساتھی آ کے میرے ساتھ کرتے ہیں، نہیں جی یہ موقع نہیں اب جانا چاہیے آپ نے. بالکل میں کبھی بھی ان کو اپنی بدتمیزی تصور نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ یار یہ اسی دعوت کی لیے کر رہے ہیں. اچھا، اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ آپ کو 2-3 واقعات پتا ہے نا جس میں حضرت عمر غلط نکلے. کئی واقعات ہیں جس میں حضرت عمر نے اگر ایسی ایکٹیویٹی کی ہے تو حضور نے حضرت عمر کی بات مان لی ہے. مثلا مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو. آگے حضرت عمر آ گئے، انہوں نے حضور کی جوتیاں دکھائیں گارنٹی کے طور پہ کہ میں حضور سے سن کے آیا ہوں. انہوں نے پہلے تو پھینٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ کی، مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضور یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اب فرمایا کہ میں نے اس کو بتائی تھی یہ بات. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح اناؤنسمنٹ کروائیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. آپ فرمایا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو. آپ نے حضرت عمر کے مشورے کو مان لیا کہ اس کو اس طرح پریزنٹ نہ کیا جائے. اور دیکھ لیں مسلمانوں نے آج تک وہ حدیث لی ہوئی ہے، کلمہ ہی پڑھتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. حضرت عمر کی بات ٹھیک نکلی نا حضور نے انڈوس. لہٰذا آپ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کی مخالفت حضرت عمر نے جہاں جہاں کی ہے نا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے اسے ریجیکٹ کیا ہو، بعض اوقات ایکسیپٹ بھی کیا. اور آپ کی وہ باتیں بھی سچی ہیں جہاں پہ آیات تبدیل ہوئی ہیں. کیا؟ حضرت عمر کے مشورے پہ. کیا؟ قرآن کی آیات. نہیں، قرآن کی آیات نہیں تبدیل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کوئی مشورہ آیا تھا اس کے مطابق قرآن نازل کیا. وہ قرآن تو پہلے کا اللہ کے پاس موجود ہے. اور صرف یہ حضرت عمر کی تو خوبی نہیں ہے. ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے، ایک صحابی کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے اور صحابہ کرام مشورہ کر رہے تھے آپس میں. نبی علیہ السلام نے کو مشورہ دیا گیا کہ آپ گرجے کی جس طرح گھنٹی بجائی جاتی ہے اس طرح گھنٹی بجا کے بلائے مسلمانوں کو نماز کے لیے. کسی نے کوئی مشورہ دیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ کلمات ہیں. آپ نے کہا پڑھو. اس نے پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ کلمات، تو نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا. تو یہ صرف حضرت عمر نہیں، باقی صحابہ کے ساتھ بھی حضور کے زمانے میں کسی کو خواب آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کسی کے دل میں بات ڈال دیتا تھا اور وہ اسٹیبلش ہو جاتی تھی. ہاں، تو اس کو آپ حضرت عمر کے ساتھ نہ جوڑیں اس حوالے سے کہ بھئی کوئی ہم نے حضرت عمر کے اوپر دین کو کھڑا کیا ہوا. نہیں، وہ کسی صحابی کے دماغ میں کوئی مشورہ آ سکتا تھا. کسی بھی صحابی کے دماغ میں کوئی مشورہ آ سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا، نبی علیہ السلام نے اس کو ایگری کر لیا. تو یہ جو باقی واقعات بھی ملتے ہیں اس اعتبار سے، اور وہ بھی حضرت عمر کا دیکھیں، حضرت عمر کا وہ آپ اس کو شرح صدر کہہ لیں، تکا کہہ لیں، وہ لگ اس لیے گیا کہ وہ ان کی طبیعت تھی. مثلا حضرت عمر کی یہ طبیعت تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیویوں کو تو پردہ کر کے نکلنا چاہیے. نبی کی بیوی ہو، کسی کی جرأت کے حضور کی بیوی کی طرف دیکھ لے. اب یہ ذرا ان کی طبیعت کی سختی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق مشورہ دیا، وہ لگ گیا.
اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا. کبھی طبیعت کے خلاف کوئی مشورہ نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے انہوں نے کہا یہ غزوہ بدر کے قیدی انہوں نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم کیا, یا رسول اللہ انہوں نے پھڑو, ٹھیک ہے. اور حضور اور ابو بکر کی خواہش تھی نہیں چلو یار چھوڑ دیتے ہیں, ابھی کون سا ہے, ہو سکتا ہے کوئی تلیف قلب ہو جائے. اب حضرت عمر اگر چھوڑنے کا مشورہ دیتے تو آپ کہتے کہ ہم نے حدیث گاڑ لی ہے. انہوں نے جو کچھ بھی مشورہ دیے نا بھیجا اپنی طبیعت پہ دیا ہے. اچھا, ادھر بھی آج طویل قبلہ والا بھی انہوں نے کہا یار یہ مشرکین عرب بھی سارے لوگ جو ہے یہ مستجاب پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پہ بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا ہے, آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو نا, بیت المقدس کا ہمارا کیا لینا دینا. جب ایک نئی امت کھڑی ہوئی ہے تو ہم نے ایسی دیوار پہ کھڑا ہونا ہے کہ جہاں بیت المقدس سامنے آئے ہی نا, کوئی بیت المقدس کو کعبے کے برابر سمجھے ہی نا, تو آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو, بیت المقدس آپ کے رائٹ پہ رہ جائے گا اور آپ اس دیوار پہ کھڑے ہو. قرآن میں آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آپ یہ سارے مشورے میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کے زمانے میں اگر میں ہوتا نا, میرے مشورے بھی تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں جو حضرت عمر کے تھے, طبیعت کی سختی کی وجہ سے. اور اس طریقے سے ہمارے عثمان بھائی ہوتے ہیں, ان کے مشورے وہی ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر کے تھے, اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے. ٹھیک, ہاں جی. اچھا علی بھائی, اس میں یہ بتائیں, یہ سوال ہو سکتا ہے آپ ایڈٹ نہ کریں, علی بھائی کے جواب کے بعد لگانا ہو تو لگائیں, نہیں تو کٹ کر دیں, صرف مجھے جواب دیں اس بات کا, ٹھیک ہے. کئی سارے لوگ وغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نے نبی پاک کی زیارت کی, فلاں نے زیارت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. یہ خیال آتا ہے کہ عام بندے کے انسان ذہن میں, لاجیکل بندہ جو ہو, ٹھیک ہے. آج سائنس کا دور ہے, اسکیچز وغیرہ بنتے ہیں, آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہو صبح مجھ سے آ کے اسکیچ بنوا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں یہ بنا سکتا ہوں. 100 بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو نبی کو خواب میں دیکھا, 100 کے 100 اسکیچ مختلف, صحیح, ٹھیک ہے, 100 کے 100 اسکیچز مختلف بنیں گے. تو مطلب یہ ہے اللہ پاک نبی پاک کو اختیارات وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کے خواب؟ نہیں, بالکل یہ سارا جال. اور آپ جس کیمرے سے ڈر رہے ہیں, اس کیمرے میں تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. سرکار آپ کے گمان سے بھی باہر ہے, میں نے جرت کیا, یہ سب کا سب فراڈ ہے جی. مطلب صرف صحابہ نے دیکھا ہوا؟ نہیں, بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو بعد والے بتا رہے ہیں نا, زیادہ تر یہ فراڈ پہ چل رہا ہے. بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نشانیاں پائی جاتی ہوں جو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک رپورٹ ہوا ہے اور قرائن اور یہ جو میں عقیدہ بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ بخاری مسلم میں لکھا ہے. ابن سیرین کا قول ساتھ امام بخاری لے کے آئے کہ نبی الاسلام کی جو اپنی شکل تھی نا, اس میں اگر کوئی دیکھے تو اچھا وہ کنفرم, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ صحابہ اور اہل بیت کر سکتے ہیں. بعد میں بھی لوگ کنفرم کریں گے کیونکہ بعد کے خواب بھی آئے ہیں احادیث کی کتابوں میں. بعد کے لوگ کیسے کنفرم کریں گے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات تک سر اور داڑھی کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں. ٹھیک, اگر کسی نے حضور کو سفید داڑھی میں دیکھا, وہ حضور کو دیکھا نہیں, لہذا تو 99% ویسے ہی فارغ جو سارے چٹی داڑھی دیکھتے تھے. فراڈ ہے, جھوٹ ہے. چٹی داڑھی میں تو حضرت عائشہ کے سامنے بھی آ جائے نا حضور, ان کو بھی سوچ کے پہچاننا پڑے گا, کیونکہ جس بندے کو آپ نے پوری زندگی کالی داڑھی میں دیکھا ہے نا, اچانک سفید داڑھی میں اسے لے آئے نا, وہ سوچے گا تو کہے گا کہ یا تو یہ اس کے والدہ ہیں یا دادا ہے کوئی, اس کا دماغ نہیں صرف جائے گا یہ خود ہے بندہ. نبی علیہ السلام کی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے, لہذا سفید داڑھی والے تو سارے فارغ ہو گئے. اب اسکیچز کی طرف آپ آئیں. اسکیچز یہ موجود ہے شمائل ترمذی, امام ترمذی کی کتاب میں, کہ ایک تابعی نے حضور کو خواب میں دیکھا. ابن عباس نے کہا کہ پہلے خواب بیان کرو, تم نے کیا دیکھا؟ اس نے پورا حضور کا نقشہ کھینچا, یوں 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 یوں. تو انہوں نے کہا ہاں تم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, اگر تم زندگی میں بھی دیکھتے تو ایسے ہی تھے نبی علیہ السلام. پھر وہ جو آگے بات ہوتی ہے نا, اس سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے. اکثر تو باتوں سے فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آ کے فرقوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرقوں کی دعوت نہیں دینی. پھر ایک فرقہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا چل رہا ہے فراڈ کے اوپر زیادہ تر معاملہ. اب رہ گئے وہ آپ اسکیچ کی طرف آئیں. میں آپ کو ایک کلیئر کٹ بتاؤں کہ اگر واقعی وہ سارے لوگ ایک جگہ جمع کیے جائیں جنہوں نے جینولی حضور کو دیکھا ہے اور وہ اسکیچ بنایا جائے, وہ اسکیچ ایک ہی بنے گا. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں. اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے کیا جائے, ابھی وہی نہیں نا ایسا. اچھا, وہ اسکیچ اگر آپ کہیں نا کیسے بنے گا, وہ اسکیچ ویسے ہی بنے گا جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں ایک ایک تفصیل ہے, آپ کی آنکھ یوں تھی, ابرو یوں تھے, یہاں یوں تھا, بال اتنے تھے, چہرہ اتنا گول تھا, داڑھی یہاں تک تھی. آپ کسی ماہر اسکیچ والے سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو احادیث میں حضور کے آئے ہیں معاملات, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ آلموسٹ 80% اسکیچ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اتنی تفصیل سے صحابہ نے اسے نقل کی ہے. ٹھیک, 90% 80% میں کہہ رہا ہوں, 100% نہیں. ظاہر یہ پاسبل نہیں, لیکن ہم اس کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے بے حرمتی والا اور باقی معاملات بھی نکلیں گے. تصوف وغیرہ, جی ہاں, ٹھیک ہے, یعنی کہ پیر فقیر جتنے بھی ہیں
ان میں کچھ اچھے لوگ بھی گزرے ہوں گے جیسے بلے شاہ وغیرہ، ان کا لٹریچر میں بلے شاہ تو ناچتے رہے ہیں پوری زندگی، اسلام میں تو ناچنا ہے، لٹریچر میں ان کا کنٹریبیوٹ ہے. ہاں لٹریچر ہے. آپ ان کو نا ایک شاعر کے طور پہ لیں، میاں محمد بخش صاحب کو ہاں تو لیں، مسلمان شاعر کے طور پہ. اور یہ اس طرح ان کو آپ یوں سمجھیں جیسے مسلمانوں کے حکمران ہیں نا، وہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمان حکمران ہیں. اور ان کا فرقوں سے تعلق بھی نہیں تھا، ان کا اسلام سے بھی مشکل سے ہی تعلق تھا. ٹھیک ہے، ہاں فرقے تو چھوڑ دیں آپ، وہ میری زبان نہ آپ کھلائیں، چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہو. آپ نے مطلب کوئی ان پرنسپل کسی عقیدے پہ بات کریں نا، پرسنالٹیز پہ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں تو زیادہ تر کے بارے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر میں ان سے زبانی نماز سنوں نا، نہ یہ نماز سنا سکتے ہیں نہ اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں میجورٹی. اب میرے سامنے نہیں ہے نا وہ. اب مجھے بتائیں، آپ لاہور میں ایک مزار ہے جی، وہ جو عاشق ہو گیا مادو لال حسین، ہاں ٹھیک ہے، مادو لال لڑکا تھا، حسین نامی بابا تھا، اس پہ عاشق تھا. اس کے بعد اگر یہ کہوں کہ ان کا اسلام سے بھی مشکل سے کوئی لینا دینا ہے تو میں کیا بات کروں گا؟ چھوڑیں ان کو. ٹھیک، میں سمجھ، آپ ان کو لادہ مخلوق سمجھیں. اس طرح اسلام میں آپ سمجھ لیں کہ لادہ سے ایک مخلوق ہے. ٹھیک، ہاں احترام کریں گے ہیومن ڈگنیٹی میں، لیکن اگر آپ ان کو دینی پیشوا بنا کے پیش کریں گے، دین کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دینی پیشوا یہ ہیں ٹھیک، جن کی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک. حضرت بی بی عائشہ کی عمر کے بارے میں اکثر سوالات اور معاملات پائے جاتے ہیں. جی وہی بخاری مسلم میں جو ہے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی ہیں. بالکل سمپل ہے، یہ اسپیشل کیس ہے. جی ہاں بالکل اسپیشل کیس کی، یعنی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ کیوں کا سوال پوچھ سکتا ہے بندہ؟ نہیں، کیوں کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ خدا کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کیا ہے، ٹھیک، نبی علیہ السلام کو تو قرآن میں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی. کیوں دی گئی؟ کوئی بھی حکمت ہو، وہ ایک تب آزمائی ہے. ہم شرعی طور پہ اسے مانتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. علی بھائی آپ تھوڑا سا پولیٹکس کے حوالے سے آ جائیں. یعنی کہ کسی پرسنالٹی کو ہم ڈسکس نہیں، آپ ڈسکس بھی کریں لیکن نظریات کو. نظریہ سمپل چھوٹا سا سوال. پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، ذمہ دار کون؟ ایک اور معاملہ ہر وقت اٹھایا جاتا ہے جسے پتہ نہیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، ہر وقت لگا ہے کشمیر، فلسطین، کوئی اسرائیل. آپ تو کون نہیں اٹھاتا یار. پہلے ہمارے اپنے ملک کے حالات تو سیدھے کریں نا. ویسے کہا جی میرا بھی یہ موقف ہے. میرا خیال ہے کہ کشمیر جہاد جو پاکستان نے کیا، جس طریقے سے ہوا، وہ قرآن و سنت کے خلاف تھا. میرا مودودی صاحب کے ساتھ موقف. میں صرف اس میں آپ کا پارشلی ساتھ دوں گا کہ بات اٹھائیں لیکن دنیا میں ہر ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے، اگر کرسچنس کے ساتھ دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے نا، ہماری آواز اٹھنی چاہیے. لیکن وہ مولوی یا وہ پولیٹیشین جو کہ ہٹلر نے صحیح پھینٹی لائی سی یہودیاں دی، اسے یہ کوئی حق نہیں کہ فلسطین کے حق میں بولے. ہاں ٹھیک ہے. پھر اسرائیل بھی صحیح پھینٹی لگا رہا ہے. ٹھیک، ہاں بالکل. میں اس معاملے میں سول سوسائٹی کے ساتھ ہوں. اس لیے نہیں کہ سول سوسائٹی کی میں نے کوئی ہمدردی لینی ہے. قرآن و سنت ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اولو العلم قائما بالقسط بننا ہے، انصاف پہ کھڑا ہونا ہے. ٹھیک. علی بھائی ایک دو سوال آخری ہیں. فرعون بادشاہ مصر جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جب آپ ایجپٹ میں مصر میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پتلے وغیرہ تو ممیز کئی سارے فرعونوں کی بنی ہوئی ہیں. ہمارے والا کون سا؟ آپ والا وہ ہے جو اس میوزیم میں رکھا ہوا ہے. ہاں جی، وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام والا فرعون، اس کا نام، اسی کو ہمارے والا ہی کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ کہتا ہے عبرت بنا دیا، وہ سب عبرت بنے ہوئے. نہیں عبرت نہیں، وہ تو عبرت بنے ہوئے نا. یہ جو ہے نا اس کی ممی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی بھی، وہ میوزیم میں بھی رکھی ہوئی ہے باقاعدہ. اس کے اوپر مورس بوکائل نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے. وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ وہی والی فرعون کی ممی ہے جو آپ کو اس وقت نظر آتی ہے. جو احرام مصر میں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ والے فرعون نہیں ہیں، میرے والے بھی نہیں ہیں. فرعون ایک ٹائٹل تھا، مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا. جس طرح آپ کے بادشاہ کا ٹائٹل پی ایم ہوتا ہے نا، وہ فرعون ہوتا تھا. اس طرح نمرود عراق کے بادشاہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. نجاشی جو ہے حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے. یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا، تخت تھا، یعنی کہ تخت تھا. آپ سمجھ. ہاں جی ٹھیک. بس علی بھائی آلموسٹ سارے کے سارے سوالات. بس سب سے مزیدار سوال یہ ہے کہ ہمارے والا فرعون کدھر گیا. ہاں یہ دیکھیں نا. چلیں ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور پیارے جوابات سے نوازا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. انشاءاللہ ان کی تعریف میں جو بھی باتیں وغیرہ ہوں گی وہ میں بعد میں ہی انشاءاللہ اپنا ریویو پیش کروں گا، کیونکہ علی بھائی یہ موقع بھی نہیں دیتے کہ ان کے سامنے. نہیں میرے سامنے کوئی تعریف نہ کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.